اعراف، یہ جو سورۃ الاعراف ہے نا، یہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر جو ہیں 206 آیات ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ اعراف کا معنی کیا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ سورہ اعراف کو اعراف کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، اعراف ایک دیوار ہے۔ اعراف کیا ہے؟ ایک دیوار ہے جو جنتی اور جہنمیوں کے درمیان ہے، اس طرف جنت اور اس طرف جہنم۔ ہاں جی، اعراف اس دیوار کا کیا ہے؟ نام ہے۔ اب جو تو بہت اچھے عمل کر جائیں گے وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور جو بہت برے عمل کریں گے وہ کدھر چلے جائیں گے؟ جہنم میں۔ اور جن کے برابر ہوں گے، نہ وہ ادھر کے نہ وہ ادھر کے، وہ کدھر جائیں گے؟ ہاں جی، ان کو دیوار پہ بٹھا دیا جائے گا۔ ان کو کیا کیا جائے گا؟ وہ ادھر دیکھیں گے تو حسرت کریں گے اور ادھر دیکھیں گے تو ڈریں گے۔ کیا کریں گے؟ ڈریں گے۔ ایسا نہ سوچیں کہ چلو پاس ہو گئے، جیسے پورے نمبر والا کھینچ کھونچ کے پاس ہو جاتا ہے تو نکل تو جاتا ہے، پر اللہ کے قانون میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے قانون میں ایسا نہیں ہے۔ تو اعراف کیا ہے؟ ایک دیوار کا نام ہے، اور اس کے اوپر ان لوگوں کو بٹھایا جائے گا جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے۔ باقی صورت کے اندر واقعات کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کیا، وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا تھا پچھلی قوموں کے ساتھ، اور ان کے انشاءاللہ قصے بھی سنائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، حروف مقطعات۔ کتاب انزل الیکا، یہ کتاب نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فلا یکن فی صدرکا، تو آپ کے سینے میں تنگی نہ آئے، آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ رہے۔ لحرج منہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، و ذکرا، اور نصیحت کرے، للمؤمنین، کس کو؟ مومنین کو۔ دیکھیں مومنین کو قرآن سے کیا کروائی جا رہی ہے؟ نصیحت۔ اور نصیحت کس لیے کروائی جاتی ہے؟ خیر خواہی جو مقصود ہوتی ہے نا، آپ اگر کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اس کو سمجھائیں گے تاکہ وہ بیچارہ کسی نقصان میں نہ پڑ جائے، ایسی ہے نا، بیچارہ کیا ہو جائے؟ نقصان، کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے۔ اور اللہ بھی انسانوں سے محبت کرتے، کتاب دینے کا مقصد یہ تھا، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، نصیحت حاصل کرو، جہنم میں نہ چلے جانا۔ کیا نہ کرنا؟ جہنم میں نہ چلے جانا۔ اتبعو، اللہ فرماتے اتباع کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور دوستوں کے پیچھے نہ جانا، اپنے دوستوں کے پیچھے نہ جانا۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو لوگ نصیحت حاصل کر جاتے ہیں، ورنہ تو لوگ نہیں کرتے۔ معلوم ہونے کے بعد بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ کان بند کر دیتے ہیں۔ ہم کیا کر لیتے ہیں؟ کان بند کر لیتے ہیں۔ تو وکم من قریۃ، اللہ فرماتے کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ایسے وقت میں کہ وہ سو رہی تھی، ایسے وقت میں کہ وہ سو رہی تھی۔ یہ امید ان کو، وہ تو بڑی امیدیں تھی لیکن اللہ نے کوئی امید پوری ہونے نہیں دی۔ فما کان دعواہم، پس جب بھی ان کو پکارا جاتا تھا، جب ان پر ہمارا عذاب آیا اور انہوں نے پکارا، لیکن بے شک وہ کیا کر چکے تھے؟ ظلم کر چکے تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، اور ہم پوچھتے ہیں، پس وہ لوگ جو ہے نا پوچھیں گے ان لوگوں سے، ارسل الیہم، جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ہم پوچھ لیں اب بے شک پیغمبروں سے بھی، وَلَنَقُصُّنَّ عَلَيْهِمْ، بے شک ہم آپ پر قصے بیان کرتے ہیں اور ہم غائب نہیں تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن وزن برحق ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا قیامت کے دن اعمال تولے نہیں جائیں گے، غلط کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وزن برحق ہے، وزن کیا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کا تو پلڑا بھاری ہوگا، جس کا تو پلڑا، وہ تو کامیاب ہو جائے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ کامیابی ہے۔ آج کی کامیابی کامیابی نہیں ہے۔ ہم کامیابی بنگلے کو سمجھتے ہیں، گاڑی کو سمجھتے ہیں، پیسے کو سمجھتے ہیں، برانڈڈ سوٹوں کو سمجھتے ہیں، اچھی تعلیم کو سمجھتے ہیں۔ یہ فن ہے، یہ تعلیم کیا ہے؟ فن ہے، فن، یہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ تو اب دنیا میں رزق کمانے کے فن ڈھونڈ رہے ہیں نا، یہ فن اسی لیے ہے نا تاکہ میں جاب کر لوں،
میں کاروبار کر لوں، اور کس لیے؟ حیات دنیا، دنیا کی زندگی کے لیے، یہ آخرت کے لیے تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ کوئی ڈاکٹر بن کر آیا؟ نہیں، یہ فن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیاب وہ ہے، کامیاب وہ ہے جس کا پلڑا بھاری، جس کا پلہ کیا ہے؟ بھاری ہے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا ہلکا، وہ تو بھائی کیا ہوگا؟ اس نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا، اس نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا تھا، اور ہماری آیات کے ساتھ بھی کیا ظلم کیا تھا، ہماری آیت کو سمجھتا نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو ٹھہرایا زمین میں، کس لیے ٹھہرایا تھا؟ کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ کس لیے؟ اور یہاں ہم کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بچہ ہے تو اس کو بڑے ہونے کا انتظار ہے، بڑا ہے تو اس کو شادی کا انتظار ہے، شادی ہو گئی تو ان کو بچوں کی ٹینشن ہے، اور بچے ہو گئے تو پھر ان کو اگلی وہی ٹینشن۔ یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں۔ تمہیں ہم نے ٹھہرایا زمین میں، اور تمہارے لیے ہم نے زندگی کا سامان بھی بنایا۔ ہم نے تو نہیں نا بنایا، سب کچھ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تھوڑے ہو جو تم شکر ادا کرتے ہو، کھاتے بھی ہو شکر نہیں ادا کرتے، پیتے بھی ہو شکر ادا نہیں کرتے، سوتے ہو تو شکر ادا نہیں کرتے، اٹھتے ہو تو شکر ادا نہیں کرتے۔ بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو پیدا کیا، تم کو پھر تمہاری صورت بھی بنائی، پھر تمہاری اتنی پیاری۔ خود سوچے اگر ناک کی جگہ کان ہوتا اور کان کی جگہ ناک ہوتا، آنکھیں ہوتی ادھر ادھر ہو جاتی، خود سوچے ذرا کیسے لگتے ہم لوگ۔ ہم نے کیا بنائی؟ صورت بنائی، اور چاند سے بھی زیادہ پیاری بنائی۔ اب ایک آدمی تھا، انشاءاللہ یہ قصہ آگے آئے گا لیکن میں ابھی سنا دیتی ہوں۔ ایک آدمی تھا، چاندنی رات میں بیٹھا ہوا تھا اپنی بیوی کے ساتھ۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا تجھے طلاق ہے اگر تو چاند سے زیادہ پیاری نہ ہوئی۔ کیا کہا؟ چاند سے زیادہ پیاری تو تجھے کیا ہے؟ طلاق ہے۔ وہ تو بیچاری اٹھی اور ایسے اپنے آپ کو دوپٹے میں کر لی اور چلی، کہتی کیا ہوا؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی میں تو چاند سے زیادہ پیاری ہی نہیں ہوں۔ بھلا چاند سے زیادہ پیارا کون ہے؟ میں تو نہیں ہوں پیاری، تو آپ نے تو مجھے طلاق دے دی ہے، بس ہو گئی ہے۔ وہ تو بڑا وہ کہنے لگا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ وہ کہتی مذاق مذوق نہیں ہوتا، بس اب تم نے مجھے کہہ دیا میں تو چاند سے زیادہ پیاری نہیں ہوں، تو مجھے کیا ہو گئی؟ وہ بڑا پریشان ہو گیا، وہ سب کے پاس گیا، انہوں نے کہا کوئی بھی پیارا نہیں ہے۔ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا ہاں ہے چاند سے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ اللہ تعالیٰ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو چاند سے زیادہ پیارا کیا، زیادہ پیارا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے انسان کو، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری چیزوں کے اوپر ہمیں خوبصورت بنایا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری صورتوں کو بنایا۔ سارے جسم فرشتے بناتے ہیں اور یہ صورت اللہ خود بناتے ہیں، اسی لیے فرمایا جاتا ہے منہ پہ نہ مارو۔ کیا کیا جاتا ہے؟ منہ پہ نہ مارو، یہاں پہ تو اللہ کے دست لگے ہیں، منہ پہ نہ مارو۔ اور جو ہم بگاڑ رہی ہوتی ہیں منہ کو، کتنی بری بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگر کسی سے محبت ہو نا تو کہ میرے چہرے کو تو اللہ نے بنایا ہے، میں نہیں اس کو بگاڑوں گی۔ تو ہم نے تمہاری صورتوں کو بنایا۔ ثم قلنا للملائکہ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ نے بنایا نا مٹی سے بنا کر، اور پھر فرشتوں کو بھی کیا کروایا؟ اتنا اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے کس کے؟ ابلیس کے۔ لم یکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ قال، کہا اللہ نے، ما منعک، تجھے کس نے منع کیا کہ اللہ تسجدو، کہ تو سجدہ نہ کر، جبکہ میں نے آپ کو کیا دیا ہے؟ حکم دیا۔ قال، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے کیا ہوں؟ میں نے یہ قصہ پہلے بتایا تھا نا، اپنے مقام پہ آئے گا۔ اس نے کہا میں اس سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، مجھے کس طرح سے پیدا کیا گیا؟ آگ سے۔ وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ بھلا آگ کا کام اوپر ہے اور مٹی کا کام نیچے، کبھی اوپر والی چیز نیچے والی چیز کے سامنے جھکی ہے؟ نہیں جھکی، میں نہیں جھکوں گا۔ اور اللہ نے کہا قال فاہبط منہا، چلو یہاں سے نکل جاؤ۔ کیا کہا؟ نکل جاؤ۔ ما یکون لک ان تتکبر، کہ تم نے تکبر کیا، فخرج، یہاں سے جاؤ، انک من الصاغرین، تو ذلیل ہے، تو کیا ہے؟ ذلیل ہے۔ قال، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلا جاؤں گا۔ انظرنی، مجھے مہلت دیں، الی یوم یبعثون، کب تک؟ قیامت کے دن تک۔ قال، اللہ نے کہا جاؤ، تجھے کیا دی؟ مہلت دی۔
قال فرمایا فبما اغویتنی، میں ان کو بہکاؤں گا، میں انسان کو کیا کروں گا؟ کیسے؟ اور میں بیٹھ جاؤں گا سیدھے رستے والی سائڈ پہ، جدھر سیدھا راستہ جانا ہوگا نا میں ادھر جا کے کیا کر دیا کروں گا؟ بیٹھ جایا کروں گا۔ اور ثم لآتیناہم من بین ایدیہم، میں ان کو سامنے سے بھی کیا کروں گا؟ ومن خلفہم، پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، دائیں سے بھی بہکاؤں گا، وعن شمالہم، بائیں سے بھی بہکاؤں گا، ولا تجد اکثرہم الشاکرین، اور اکثر ان میں سے شکر نہیں کریں گے۔ کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، جاگیں گے اور شکر کا کلمہ الحمدللہ کہنے پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بتائیں، کوئی ٹائم لگتا ہے؟ لیکن کہنا بڑا مشکل ہوا ہوا ہے، کہنا بڑا مشکل ہوا ہوا ہے۔ سنت پوری کرنے پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ نے میں بالکل ہلکی سی بتا رہی ہوں، بہت آسان۔ کنگا آپ نے ایسے کر کے بھی تو پھیرنا ہوگا نا، تو اگر آپ یہیں سے اس کو پھیر لیں گے تو کتنا ٹائم لگا؟ کوئی ٹائم لگا؟ دائیں سے شروع کرنا ہے نا، ہم ایسے کر کے پھیرتے ہیں نا، ہاتھ ایسے بنا ہوا ہے، اور اگر ہم یوں بھی کریں گے نا پہلے یہ سائڈ آتی ہے، تو اگر یہاں سے کوئی آ جائے تو کیا ٹائم لگتا ہے؟ کوئی ٹائم نہیں لگا۔ دیکھیں اللہ وہ کیا کہنے لگا کہ اکثر شکر نہیں کریں گے۔ کالا، پھر بھی اللہ نے کہا چلو جاؤ، نکل جاؤ، تم ذلیلی ہو، لمن تبیا کا، جو تیرے پیچھے چلے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں بھر دوں گا سب کو جہنم سے، جو اس کے پیچھے جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر اللہ نے آدم سے کیا کہا تھا؟ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اے آدم آپ رہیں، وَزَوْجُكَ، اور آپ کی بیوی رہے، جنتا، جنت میں، فَكُلَا، کھاؤ، مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے مرضی چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ آپ بہکے ہوں میں سے ہو جائیں گے۔ فوسوس لهم الشیطان، شیطان نے ان کو وسوسہ دلایا اور ان کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیا۔ چھپی ہوئی چیزیں کیا تھی؟ ان کا جسم، جو انسان کپڑے کے نیچے چھپاتا ہے وہ ظاہر ہو گئے۔ اور قالا، کہا اللہ نے، ما نہاکم ربکم عن هذه الشجرہ، کیا تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ اور ان تکونا ملکینی او تکونا خلدینی، تم نے اس لیے کھایا کہ وہ اس کو کہنے لگا کہ فرشتے شیطان نے نا یہ بات کہی تھی کہ تم اگر اس درخت کو کھاؤ گے نا، درخت میں سے، تو تم جو ہے نا ہمیشہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ انسان کو کتنا لالچ ہے زندگی کا، لالچ ہے کہ نہیں ہے نا؟ ہر کوئی چاہتا ہے میں بڑی میری لمبی زندگی ہو، بڑی۔ تو یہ اس نے کہا، اور یہ کہا تھا کہ تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، بس انہوں نے جو ہے نا کوالٹیز بتائی اور بس انہوں نے کھا لیا۔ تو سمہما انی لکما، اور ساتھ میں قسمیں کھانے لگا، میں تمہارا نصیحت والا ہوں، میں تمہارا کیا ہوں؟ نصیحت والا ہوں۔ فدلاہما بغرور، بس وہ اس کے نیچے آگے، فلما ذاق الشجرہ، بس درخت کو انہوں نے چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں۔ دیکھیں اگر کوئی انسان، میں ایک چیز بات کر رہی ہوں، اگر کوئی آپ کے ماں باپ کو گالی دے دے، آپ کیا کریں گے؟ اگر کوئی آپ کی ماں کے سر کی بات کر رہی ہوں، دوپٹہ اتار دے، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ خود سوچے ذرا۔ اگر کوئی کپڑے اتار دے تو کیا کریں گے؟ پھر تو زندہ ہی مار دیں گے۔ تو آدم اور حوا آپ کے ماں باپ نہیں ہیں؟ نہیں ہیں، ہے نا؟ تو ہم کیا کرتے؟ ہم تو شیطان کی بات مانتے۔ ہم نے یہ بات کیوں نہ یاد رکھی کہ اس نے تمہارے ماں باپ کے کیا اتروا دیے تھے؟ ہم کہاں کی ان کی اولاد ہے؟ ہم تو بڑے نافرمان ہیں، پھر بڑے ہی نافرمان ہیں ہم۔ ہمیں یہ چیزیں، اس نے کیا کہا، یہ باتیں کر کے ان کی شرمگاہوں کو ظاہر کر دیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ رہے تھے، جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ رہے تھے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، پکارا ان کو ان کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ، کیا ہم نے تم کو اس درخت سے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، وہ تھوڑے، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اللہ نے بتا بھی دیا، شیطان نے تمہیں بہکایا اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قالا، دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ کیا کر لیا؟ ظلم کر لیا۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے نا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کریں گے، ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہمیں معاف کر دے۔ یہ آدم علیہ السلام دعا مانگتے رہے
اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. قال اہبطوا، اللہ نے فرمایا اتر جاؤ تم رہو زمین میں، مستقر تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، فائدہ ہے ایک وقت تک. قال فیہا تحیون، تم اسی زمین میں جیو گے، اسی میں مرو گے. ومنہا تخرجون، اور اسی سے تم کو کیا کیا جائے گا؟ دوبارہ نکالا جائے گا. یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا الیکم لباسا، بے شک ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، یواری سوآتکم وریشا، تاکہ تمہاری شرم کی جگہ چھپ جائے. اب آپ ذرا خود لباس کو نوٹ کیجئے گا، اللہ نے کون سی لباس کی بات کی اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کون سا لباس پہن رہے ہیں؟ کیا کہا اللہ نے؟ اے آدم، اے بنی آدم، ہم نے لباس کو کیوں اتارا ہے؟ تاکہ آپ کی شرم کی جگہ کیا ہو جائے؟ تو آج جو انڈر گارمنٹس چیزیں ہماری نظر آ رہی ہیں، آج ہم ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ ہماری نیچے کی انڈر گارمنٹس چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ آ رہی ہیں نا. آج ہماری بچیاں ایسے پینٹس پہنتی ہیں کہ ان کی پرائیویٹ پارٹس جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ نظر آ رہے ہیں. وہ کدھر جائیں گے؟ یہ لباس چھپنے کے لیے ہوا؟ یہ تو اور اس کو پرومینائٹ کرنے کے لیے ہوگا، ظاہر کرنے کے لیے ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، بہترین لباس تقویٰ کا ہے. بہترین لباس کون سا ہے؟ تقویٰ والا لباس ہے. اور تقویٰ والا لباس کون سا ہے؟ جس میں انسان کی شرم کی چیز نظر نہ آئے، جس میں انسان کی شرم کی چیز نظر نہ آئے. ذالکن خیر، یہ بہتر ہے. اللہ فرماتے یہ کیا ہے؟ یہ بہتر ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ آپ کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سمجھانا. یا بنی آدم، اے بنی آدم، تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے، جس طرح کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت میں دھوکے میں ڈالا. تو آج ڈال رہے ہیں نا، آج ہم سے ایسے کام کروا رہے ہیں نا. ینزغ عنہما لباسہما، اس نے ان کا لباس اتاروا دیا تھا، شرمگاہیں نظر آنے لگی تھی. اور انہ یراکم، بے شک تم دیکھو اس کو اور اس کے قبیلے کو، من حیث، ایسے لا ترونہم، وہ تمہیں نہیں دیکھتے. اور بے شک ہم نے شیطان کو دوست بنایا ان لوگوں کا، لا یؤمنون، جو ایمان لے کر نہیں آئیں گے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ، اچھا بعض ایسے تو لوگ بے حیائی کے کام کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کام کرتے تھے، ان کو ان کے بڑوں نے حکم دیا اور ان کو ان کے بڑوں نے، اللہ نے حکم دیا. اللہ بے حیائی کا حکم دیتے ہیں. یہ ایسے کام کرتے ہیں. اگر آپ کسی کو دیکھیں، آپ کسی کو کہیں نا وہ آگے سے کہیں گے ہمارے گھر میں ابایا نہیں چلتا، ہمارے گھر میں ابایا نہیں چلتا. نہیں چلتا تو آپ چلا لیں، آپ پہن لیا کریں. یہ پردہ بہت ضروری ہے. یہ پردہ کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. اس میں بڑی حکمتیں ہیں، انشاءاللہ آپ سورہ نور میں پڑھیں گی. بہت حکمتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب وہ بے حیائی کے کام کرتے تو کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا سے ایسے ہی پایا، اور ان کو اللہ نے حکم دیا. کل کہہ دیجئے اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے. اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے. کیا تم اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہو جو تمہیں بھی نہیں پتا؟ جھوٹ ہو گیا نا یہ تو اللہ پر. کل کہہ دیجئے میرا رب تو انصاف والا ہے اور حکیم. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور قائم کرو اپنے چہرے کو ہر مسجد کے وقت، ہر سجدے کے وقت، اور دعا کرو اس سے خالص اس کے لیے ہو کر. کما بدأکم، تم کو لٹایا جائے گا، تم اسی طرح لٹائے جاؤ گے جیسے تم آئے تھے. فریق ہدیٰ، ایک فریق تو ہدایت کرتا ہے اور ایک فریق جو ہے گمراہی پر چلتا ہے. بے شک وہ شیطان کو دوست بناتے ہیں اللہ کے علاوہ. وَيَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں انہم مہتدون، کہ وہ ہدایت پر ہیں. یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذوا زینتکم، تم زینت کو پکڑو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت. کیا مقصد؟ جس وقت آپ نماز پڑھیں نا تو زینت کا لباس پہنیں. میں اکثر کہتی ہوں نا، گھر میں عورتیں کیا کریں گی؟ ردی لباس پہنیں گی. کیا کریں گی؟ جو پھٹا پڑانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باہر جانا ہوگا، ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، عمدہ لباس پہنیں گی. بازار جانا ہوگا، پریس کر کے عمدہ لباس پہن کے جائیں گی. یہی ہے نا. اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا تو ایسے کوئی گال نہیں، وہی کپڑوں کے اوپر سوپ سلوٹیں آئی ہوں گی، چلو کوئی بات نہیں، پڑھ لو نماز. کون دیکھ رہا ہے؟ یہ دل میں نہ آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ دل میں بات نہ آئی، بھائی توجہ رکھیں. کیا یہ دل میں بات نہ آئی کہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ہر نماز کے وقت کیا کرو؟ زینت کا لباس پہنو. کیا کرو؟ زینت کا لباس پہنا کرو. کلو وشربو، کھاؤ پیو، حد سے آگے نہ بڑھو. میں نے بتایا تھا نا، کھاؤ پیو، کیونکہ حد سے آگے بڑھیں گے تو بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. حد سے آگے بڑھیں گے تو بیماریاں پیدا ہوں گی. انہ لا یحب المسرفین،
اللہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے، جو حد کراس کرتے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کل کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ، اور جو بندہ اپنے لیے زینت کو حرام کر دے جو نکالی گئی ہے بندوں کے لیے، وطیبات من رزق، اور پاک رزق میں سے، کل کہہ دیجئے وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے دنیا کی زندگی میں، وہ خالص ہے قیامت کے دن، کذالک اسی طرح ہم تفصیل بیان کرتے ہیں ہر آیت کی تاکہ جان لے۔ کل کہہ دیجئے انما حرم ربی، بے شک میرے رب نے حرام کیا ہے بے حیائی کو، ما ظہرا جو کہ ظاہر بھی ہو، وما بطن اور جو کہ چھپی ہوئی بھی ہو۔ اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ تنہائی میں بھی اللہ سے شرم کرے۔ اچھا بندہ تو وہ ہے کہ جس کی تنہائیاں بھی پاک ہیں، جس کی تنہائیاں بھی کیا ہے پاک ہے۔ آپ سامنے ہوں گے نا دوپٹہ اتار کے اس لیے نہیں رکھیں گے کہ سارے بیٹھے ہیں، تو تنہائی میں کیوں اتار کے رکھیں گے؟ لے کے رکھیں، کیونکہ کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ اللہ سے شرم کریں۔ کیا کریں؟ اللہ سے شرم کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کیا آتا ہے کہ کسی چیز نے آج تک ان کے سر کے بال نہیں دیکھے تھے۔ کسی چیز کا مطلب سورج نے بھی نہیں دیکھے تھے، چاند نے بھی نہیں دیکھے تھے، آسمان نے بھی نہیں دیکھے تھے۔ اور ایک دن وہ سو رہی تھی اور ان کا اتنے سے ایسے بال نظر آ رہے تھے، سورج نہیں اگا تھا۔ کیا نہیں اگا تھا؟ لوگ حیران تھے، ٹائم اتنا ہو گیا سورج نہیں ہے، اور کسی نے کہا جاؤ فاطمہ سو رہی ہوں، ان کے بال نظر آ رہے تھے۔ جب وہ ہٹے تو پھر سورج آ گیا۔ آپ دیکھیں ہمارا حال ایسا ہے، ہمارا حال ایسا ہے، ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو ذرا تنہا ہوتی ہے۔ آج عورتیں دوپٹہ اتار کے کام کرنا پسند کرتی ہیں، دوپٹہ اتار کے سونگ سو پہ اور پھر کام کریں گی۔ آج عورتیں دوپٹہ اتار کے قوالی لگا کے، اور قوالی کو سمجھیں گی کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ گناہ ہے۔ یہ قوالی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ کیوں؟ اس میں میوزک ہے، اور نبی علیہ السلام تو میوزک کے آلات کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ یہ سراسر گناہ ہے، یہ تو لوگوں کو اور گمراہ کرنے کے لیے بنا دی ہیں، اور گمراہ، اور عورتیں اس کے اوپر ناچ رہی ہوتی ہیں اور اس کو بڑی وہ بہادری سمجھتی ہیں۔ یہ ہمارے آج کیا بن گیا ہوا ہے، اور یہ مقصود کر دیا جی یہ قوالی، اس میں ایک دین کا کوئی سبق نہیں ہے۔ وہ نعتیں بھی پڑھنا جائز نہیں ہے جو گانوں کے طرز پہ بنی ہے۔ اور وہ دف ہوا کرتی تھی، اب دف نہیں ہے، اب ڈول ہے، اب دف نہیں رہ گئی۔ اب یہ خود سوچے ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تو بے حیائی کا حکم نہیں دیا، دیا نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں چھپی ہوئی گناہ سے بھی بچو، چھپے ہوئے یعنی تنہائیوں کو بھی پاک رکھو، تنہائیوں کو بھی کیا رکھو؟ پاک رکھو۔ والبغی، اور بغاوت نہ کرو بغیر حق کے، ظلم نہ کرو، اور تم شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس۔ ہے دلیل؟ اگر دلیل ہے تو ٹھہرا لے، کوئی بات نہیں، اللہ کل پوچھیں گے تو آپ کہہ دیجئے کہ یا اللہ یہ بات یہ لکھا ہوا ہے، دلیل نہیں ہے ہی نہیں دلیل اس کی۔ اور وہ ان تقولوا، اور تم کہتے ہو اللہ پر ایسی باتیں جو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو یہ نہ کہا کرے فلاں نے کہا، نہیں ہے پتہ تو چھوڑ دے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ حدیث کا مفہوم ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، سنی سنائی بات کو کیا کرے؟ آگے بیان کرنا شروع کر دے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے بڑی، آج یہ کون سی 1447 ہجری چل رہی ہے، 1447 کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال ہو چکے ہیں۔ کتنی امتیں گزری؟ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا، میں آپ کو بات پیچھے سنا چکی ہوں، لا یستأخرون الساعہ، ایک گھڑی پیچھے نہیں جائے گی، ولا یستقدمون، اور ایک گھڑی آگے نہیں جائے گی۔ فرشتے کے ساتھ وہ صلح کا پیغام ڈالیں گے، فرشتے کوئی ٹائم نہیں دیں گے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، بے شک تمہارے پاس میرے رسول آئے ہیں، انہوں نے تمہیں پڑھ پڑھ کر سنایا ہے۔ فمن اتقا، جو ڈر گیا، جس نے اپنی کیا کر لی؟ اصلاح کر لی، اس کے اوپر تو کوئی غم کوئی خوف نہیں، کوئی غم کوئی خوف۔ اور لیکن جس نے میری آیات کو کیا کر دیا؟ جھٹلایا، تکبر کیا، غرور کیا، وہ جہنم والا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وہ جہنم والا ہے۔ قرآن کا پتہ بھی ہو اور اس پر عمل بھی نہ ہو تو وہ تکبر کی علامت ہے۔ وہ کس کی علامت ہے؟ تکبر کی۔ نماز کا پتہ بھی ہے اور آذان بھی ہوئی ہے، سن بھی لی ہے،
جان بوجھ کے ادھر ہانڈی بنا لوں، اچھا میں ابھی پڑھتی ہوں، کپڑا اچھا میں ابھی پڑھ، اس اچھا میں کیا ہو جائے گا، وقت گزر جائے گا، یہ بھی تکبر کی علامت تھی۔ اللہ نے بلایا، سن بھی لیا، پتہ بھی ہے اذان کے بعد کیا پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو جان بوجھ کے الجھا کے رکھا کہ میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں ایسے کر لوں، ایسا ہوتا ہے نا، اور کیا کیا، نماز کا وقت گزر گیا، یہ بھی کس کی علامت ہوئی، تکبر کی علامت ہوگی۔ اپنے آپ میں اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے، اللہ کو دکھا رہی تھی میں کام کے، میں بھول گئی، اللہ کو پتہ ہے بھائی میں کیا کہتی ہوں، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، سب پتہ ہے اللہ کو بندہ کیا کر رہا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اس سے بڑھ کر، یہ جھوٹ ہی تو ہو گئے نا، اللہ کو ایسے دکھا رہی میں بڑی مصروف ہوں، اللہ کو بھی پتہ ہے دل میں کیا چل رہا ہے، کس نیت سے کون سا کام ہو رہا ہے، اور اللہ پر جھوٹ بولتا ہے یا اس کی آیت کو جھٹلاتا ہے۔ اولئک ینالہم نصیب من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا لکھا ہوا حصہ ملے گا، سب کچھ ملے گا، لکھ لی جاتی ہیں ہر باتیں، اور ان کا حصہ ان کو کیا ہوگا، ملے گا۔ پس جس کے جب آتے ہیں ہمارے فرشتے، یتوفونہم، ان کو کیا کرنے کے لیے، رہنے دیں، یتوفونہم، ان کو، ان کی جانوں کو قبض کرنے کے لیے، قالو، وہ کہتے ہیں جب فرشتے آتے ہیں نا ان کی جانوں کو قبض کرنے کے لیے، کیا کہتے ہیں لوگوں کو، اینما تکونوا تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ شریک جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تو بلاؤ تمہیں بچا لیں گے، کیا کہتے ہیں، بلاؤ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، بلاؤ ان کو، قالو، وہ کہیں گے ضلوا عنا، ہم گمراہ تھے، ہم کیا تھے، گمراہ تھے، وشہدوا علی انفسہم، اب گواہی دیتے ہیں کہ انکار نہیں کریں گے، اب گواہی دیتے ہیں، قالو، وہ کہیں گے نا ایسا نہیں، اب نہیں، اب کہاں مہلت ملے گی، قالوا ادخلوا، پس انہیں کہا جائے گا داخل ہو جو ان میں جو تم سے پہلے لوگ گزرے، جو پہلے جہنم میں ہے نا ان کے ساتھ کیا ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، جنوں میں سے انسانوں میں سے سب جہنم میں ہوں گے، جو جس کے پیچھے چلتا تھا وہ اس کے ساتھ ہی کہا جائے گا جہنم میں، کلما دخلت امۃ اخت لعنت اختہا، اس جیسی امت کے اوپر ان کے اوپر کیا کی ہوگی، وہ لعنت کریں گے، کیا کریں گے، وہ جس کے پیچھے چلتے تھے نا، جس کو فالو کرتے تھے، اس کے اوپر وہ لوگ کیا کریں گے، لعنت کریں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ وہ سب دوزخ میں جمع ہو جائیں گے، وہ سب کیا ہو جائیں گے، دوزخ میں، قالت اخراہم، اور وہ بعد میں آنے والے پہلوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں ہمارے رب سے کیا کیا، گمراہ کیا ہے، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، وہ لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے، وہ پہلے جن کی وہ پیروی کرتے تھے نا، جن کے پیچھے چلتے تھے، ان کے بارے میں اللہ سے کیا کہیں گے، اللہ انہوں نے ہمیں کیا کیا، گمراہ رکھا، آپ ان کو دگنا عذاب دیں گے، قالا، کہا جائے گا اب تو سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے کیا ہوگا، برابر ہوگا، وقالت اخراہم، پہلے لوگ بعد میں آنے والوں سے کہیں گے ہمارے اوپر تم میں تو عقل تھی نا، تم کیوں ہمارے پیچھے چلے، دیکھیں کل وہ کیا کہیں گے، تمہارے اندر بھی تو عقل تھی نا، دماغ تو تمہارے اندر بھی تھا نا، استعمال کر لیتے، آج ہمیں باتیں کیوں سنا رہے ہو، ہمیں نہ بتاؤ، آج ہم سب برابر ہیں، آج ہم سب کیا ہیں، برابر، چکھو اللہ کے عذاب کو، تم بھی تو کماتے رہے ہو نا، اگر ہمیں تمہیں کہتے بھی تھے تو باز آ جاتے، آج لوگ کتنے چلاک بنتے ہیں دنیا کے معاملے میں، کتنے چلاک ہیں، اتنے چلاک ہیں لوگ کہ دوسروں کو بیچاروں کو دھوکہ دے جاتے ہیں، لیکن کیا دین کے معاملے میں چلاک نہیں بن سکتے، بن سکتے کہ نہیں، قرآن کے حکموں میں چلاک نہیں بن سکتے، بن سکتے ہیں، لیکن ادھر بیچارے آنکھیں ایسے بند کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، زکوٰۃ کے معاملے ہو نا ہمیں نہیں پتا کتنی دینی ہے، صدقے کے ہمیں نہیں پتا، میں اکثر یہ بات کہتی ہوں، مدرسہ ہے نا، دیکھیں پنکھا بھی چل رہا ہے، لائٹ بھی چل رہی ہے، میرے اکیلی کے لیے تو نہیں چل رہی نا، سب کے لیے چل رہی ہے، یہی چیز آپ کے گھر میں چلتی ہو تو پتہ ہے نا بل آئے گا تو دینا ہے، پتہ ہے نا، تو مسجد مدارس کو فری یوز کرتے ہیں، کبھی یہ تو سوچا نہیں چلو یار ہم مدرسے کا بل دے دیتے ہیں، ہم مسجد کا کیا کرتے ہیں، بل دے دیتے ہیں، وہاں پر بیچارے مدرسے مسجدوں والوں کی بات آ جاتی ہے، دیکھیں آنکھیں بند کر لی نا، اپنے گھر میں یہ چیزیں ہوں تو پتہ ہے، اور اگر مسجد مدارس کی بات ہو تو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، یہ ہوگی آنکھیں بند نہ ہوئی، ہوگی، پتہ ہونے کے باوجود بھی نہیں پتہ، یہ بھی سوچتے ہیں کہ بچے ہمارے بھی تو مدارس میں پڑھتے ہیں نا، مسجدوں میں جاتے ہیں نا، اگر ہم مدارس والوں کو، مسجد والوں کو کوئی چیز لے کے دے دیں تو کوئی بات نہیں، ہمارے بچے بھی تو یوز کرتے ہیں، لیکن نہیں لے کر دیں گے، نہیں، آگے مدارس والوں کو کہیں گے یہاں چٹائی ہونی چاہیے، بچے نیچے بیٹھتے ہیں، یہاں پر یہ فارم ہونا چاہیے، بچے نیچے بیٹھتے ہیں،
تو بھئی آپ کو احساس نہیں، آپ خود بتا دیں، خود سوچے نا، آپ کو بھی تو احساس ہے نا. کیا کر لیں گے؟ آنکھیں بند. اور دنیا کے معاملے میں کتنے چلاک لوگ. تو یہاں پر یہی بات فرمائی گئی. اور بے شک وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو اور تکبر کرتے ہیں، تو ہم ان کے اوپر آسمان سے دروازے نہیں کھولیں گے اور نہ ہی جنت کا دروازہ کھولیں گے، یہاں تک کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے میں ڈال دیا جائے. سوئی کے ناکے میں ڈلے گا نہیں نا. اللہ کی شان اللہ ڈال سکتے ہیں، اللہ ڈال سکتے ہیں، لیکن انسان نہیں ڈال سکتے. جیسے سوئی کے ناکے میں اونٹ نہیں ڈل سکتا، یہ لوگ جو اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں. لہم جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم میں بچھونا ہے، ان کے اوپر سے اوڑھنا ہوگا. بچھونا بھی آگ کا اور اوڑھنا بھی آگ کا. سوچے کتنی سخت زندگی ہوگی. نیچے میٹرس لگا ہے وہ بھی کس کا؟ اوپر جو کمبل لینا ہے وہ بھی کس کا؟ آگ کا. اور درمیان میں انسان، درمیان میں کیا؟ انسان ہے. اسی طرح ہم بدلہ دیں گے کس کو؟ ظالموں کو. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے. نہیں ہم مکلف بناتے کسی کو مگر اس کی طاقت کے بقدر. ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے. ہم کھینچ لیں گے ان کے سینوں سے غل، تجری من تحت الانہار، جاری کر دیں گے اس کے نیچے سے نہریں. وقالوا، کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس ذات کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی. اور نہیں تھے ہم ہدایت والے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. دیکھیں ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، ہدایت پر ہو کے بھی کہتے ہیں ہم ہدایت والے نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت. آج ہم تھوڑا سا عمل کرتے غرور کرتے، تھوڑی سی عمل کرتے کیا کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ابھی ہمارے اندر مومنوں والی خواص نہیں ہے. مومن تو وہ ہے جو عمل بھی کرے اور غرور نہ کرے، اسے ڈر لگے. اسے کیا لگے؟ میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتاؤں گی سورہ یوسف کے اندر کہ کیسے دیکھیں مومن ہوتے ہیں، کیسے مومن ہوتے ہیں. اور البتہ تحقیق رسول آئے ہمارے رب کی طرف سے حق کے طور پر، ہم ان کو پکارتے ہیں تمہارے لیے جنت ہے، تم اس کے وارث ہو، تم اس میں رہو گے. ونادا، اب حرکت نہ کریں. ونادا اصحاب الجنہ، اور پکارا جائے گا جہنم جنت والے اصحاب النار جہنم والوں کو، اور ان کو کہیں گے تحقیق ہم نے پایا ما وعدنا، اپنے وعدے کو سچا. فہل وجدتم، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ قال، وہ کہیں گے نعم جی ہاں. فاذن مؤذن بین، پھر ان کے درمیان ایک اعلان کروایا جائے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. جنتی جہنم والوں کو پکاریں گے، جنتی جہنم والوں کو، اور جنتی پکار کے آواز لگا کر کہیں گے اے جہنمیوں، ہم نے تو اپنے رب کو اس کے وعدے میں سچا پایا. اللہ دنیا میں ہمیں یہ پیغام سناتے تھے تم اچھے عمل کرو گے تو کدھر جاؤ گے؟ ہم نے تو اپنے رب کو کیا کیا؟ سچا پایا. تم بتاؤ تم نے سچا پایا؟ کہ اللہ کہتے تھے جو تکبر کرے گا، غرور کرے گا، کیا کرے گا؟ کفر کرے گا، وہ کدھر جائے گا؟ تو وہ کہیں گے ہم نے بھی پایا. وہ کیا کہیں گے؟ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کر دے گا دونوں کے درمیان کہ اللہ کی لعنت ہے کس کے اوپر؟ ظالموں کے اوپر. وہ لوگ جو لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے تھے. یہ بات میں ہمیشہ کہتی ہوں اور میں بہت خود ڈرتی ہوں. خود آج دیکھیں، میں اپنی بات نہیں کری، ایک آپ کو مثال دے رہی ہوں. کوئی انسان کسی عہدے پہ چلا جاتا ہے نا، وہ اپنے برابر کسی کو نہیں ہونے دیتا. ہونے دیتا ہے؟ بتا دیں آپ، ہونے دیتا؟ کوئی انسان کسی کو، فرض کر لیں کوئی اچھا پڑھ جاتا ہے نا، وہ دوسروں کو نہیں پڑھائے گا. ایسے نہیں پڑھائے گا جیسے اس نے کیا کیا، خود پڑھا. کیوں؟ کہ میرے برابر نہ آ جائے، میرے جیسے نمبر نہ لے لے، مجھ سے آگے نہ نکل جائے. ایسے ہی لوگ کیا کرتے ہیں، مدرسوں کے اندر آنے سے لوگوں کے درمیان رکاوٹ ڈالتے ہیں. اللہ فرماتے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو میرے رستے سے روکے گا. کوئی داخل کروانے آ رہا ہوتا ہے، او ہو نہ داخل کروانا، میٹرک تو پاس کرنے دیں. آپ کو کیا پتا اللہ نے اس کو میٹرک کی مہلت دینی ہے کہ نہیں دینی؟ دینی ہے. ہمیں پتہ ہے. کسی کو رستے سے نہ روکے. کوئی مسجد جا رہا ہے نا، اس کو نہ روکے. کوئی کہیں پر جا رہا ہے اس کو آڑ نہ بنے. کل اس کا وبال انسان کے اوپر ہوگا. اس کا وبال کیا ہوگا؟ اور وہم بالآخرتی کافرون، آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں. وبینہما حجاب، ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا. میں نے ابھی بتایا نا، جنتی جہنم کے درمیان ایک کیا ہوگی؟ پردہ، یعنی دیوار ہوگی. وعلی الاعراف، اور اسے کیا کہا جاتا ہے؟ رجال، اس پہ مرد بٹھائے جائیں گے یعنی لوگ. اور یعرفون کل بسیماہم، ہر ایک کو اس کی نشانی سے پہچان لیا جائے گا.
پتہ چلے گا یہ رافی آدمی ہے. اور ونادوا اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے سلام، تم پر سلامتی ہو، تم پر کیا ہو؟ سلامتی ہو. لم يدخلوها، ہم ادھر تو داخل نہ ہو سکے، وہم یطعمون، لیکن امید رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں اس میں کیا کرے گا، ایک دن داخل کر ہی دے گا. اور وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب وہ ایسے نظریں پھیرتے ہیں کس کی طرف؟ جہنم والوں کی طرف. قالوا، وہ اللہ سے دعائیں کرتے یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا. اور ونادا اصحاب الاعراف، اور پھر اعراف والے بہت سے آدمیوں کو پکاریں گے، اور جن کو وہ پیشانی سے قالوا، وہ کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، کہ تمہارے کام نہ آئیں تمہاری جماعتیں. آج تم یہاں پہ بیٹھے ہو تو کوئی تمہیں بچا نہیں رہا، تمہارے کام تمہاری جماعتیں. وما کنتم تستکبرون، تم تو تکبر کرتے تھے، تم تو کیا کرتے تھے؟ تکبر کرتے. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اللہ کی رحمت ان تک نہیں پہنچے گی؟ ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اس دن کوئی غم نہیں ہوگا ان کے لیے، نہ کوئی خوف ہوگا. ہم ونادا پکاریں گے جہنم والے جنتیوں کو. اب کیا کریں گے؟ وہ جل جل کے نا کوئلہ بن جائیں گے. وہ جنتیوں کہیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دو، تھوڑا سا کیا کرو. اور جنتی پتہ ہے آگے سے کیا کہیں گے؟ آج دروازے پہ کوئی آئے نا، ہم اچھا کھانا کھا رہے ہوں تو آج تو صدا لگائے نا کہ اللہ تمہیں دے، تم یہ کر دو، تمہارے بچوں کو فلاں کرے، تمہیں یہ دے دو. ہم فٹافٹ اٹھ کے جاتے ہیں، پلیٹ اس کو دے دیتے. کل آپ ایسے نہیں دیں گے. پتہ کیا کہیں گے؟ لعنت ہے تم پر. کیا کہیں گے؟ لعنت ہے. اور کس نے کی؟ اللہ نے کی ہے. جب اللہ نے تمہارے لیے رزق دی، ہم نہیں دیں گے، آپ ایسے کہیں گے. اس وقت کوئی کسی کے لیے خیر خواہی نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. ونادا اصحاب النار، جہنم والے پکاریں گے اصحاب الجنہ، کن کو؟ جنت والوں کو. بیٹھ جائیں بھائی. ان افیضوا علینا من الماء، کچھ پانی ہم پر کیا کرو؟ بہا دو، ہم پر بھی ڈال دو. او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، اب تمہیں دے دیا تو ہمیں بھی تھوڑا کیا کرو، دے دو. قالوا، وہ کہیں گے ان اللہ حرمہا، اللہ نے اس کو کیا کیا؟ حرام کر دیا تم پر، ہم نہیں دیں گے. حرام کیا ہے. علی الکافرین، کس کے اوپر؟ کافروں پر. الذین، وہ لوگ جو بناتے تھے دین کو کیا؟ مذاق. جو دین کو کیا بناتے تھے؟ مذاق، کھیل تماشا، دنیا کی زندگی کا دھوکہ. فالیوم، آج کے دن ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے وہ ہمیں بھول گئے تھے. کتنی سخت آیت ہے. آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ آپ کو کریں گے. تو لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دی ہے، کل اللہ بھی بھول جائیں گے. اللہ بھی کیا کریں گے؟ بھول جائیں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کا کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے. اور ان کے پاس کتاب آئی، ہم نے فضیلت دی، علم پر، ہدایت پر، رحمت پر، ایمان والوں کو لیے. هل ينظرون، کیا وہ نہیں دیکھتے مگر اس کے لیے تعویل ہے. جس دن یہ دن آئے گا تو بھولے ہوئے لوگ اس سے پہلے کہیں گے ہمارے پاس رسول آیا، حق آیا. اللہ، نہ کوئی ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کر دے. او نرد، یا ہمیں لوٹائے، ہم اس کے علاوہ عمل کریں گے. جب موت کا دن آ جائے گا وہ کہیں گے ایک بار دنیا میں جانے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے. یا اللہ اب کیا کریں گے؟ رسولوں کی بات کو سمجھیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے تو اب مہلت نہیں ملے گی. وقد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنی جان کو خسارے میں ڈالا، تو بس اب وہ کیا ہو جائے گا؟ ان سے ساری چیزیں گم ہو جائیں گی. بے شک تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو زمین کو 6 دنوں میں. ثم استوى على العرش، پھر عرش پر متوجہ ہو گیا. رات کو ڈال دیا دن پر. یطلب حسیسا، رات اسے طلب کرتی ہے جلدی سے. والشمس، اور سورج کو، چاند کو، ستاروں کو مسخر کر دیا. الا له الخلق والامر، خبردار اسی کے لیے پیدائش ہے، اسی کے لیے حکم ہے. تبارک اللہ رب العالمین، تمہارا رب اللہ ببرکت ہے، رب ہے جہان والوں کو. ادعوکم ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو عاجزی سے پکارو، چپکے سے پکارو. اللہ تعالیٰ جو ہے نا حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. نہ تم زمین میں فساد کے بعد جو ہے نا فساد نہ کرو زمین میں، اور اصلاح کرو اور پکارو خوف سے اور امید سے بھی. بے شک اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ قریب ہے. وہ الذی، وہی ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے رحمت کے ساتھ، بادلوں کو اٹھاتی ہیں، ایسی زمین پر بادل لے جاتی ہیں جس پر پانی نازل کرتی ہیں، پھر اس میں سے پھل نکلتے ہیں. اسی طرح ہم مردہ کو نکالیں گے تاکہ تمہیں نصیحت ہو جائے. وہ بلد الطیب، اور بہت اچھی زمین ایسی جس میں سے سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے، اور وہ زمین جس میں سے سبزہ نہیں نکلتا مگر ناقص. اسی طرح نصرف الآیات، ہم آیات کو پھیر کر بیان کرتے تاکہ تم شکر ادا کرو. البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. نوح علیہ السلام کی زندگی 950 سال تک تھی.
950 1000 یعنی 50 کم 1000 950 سال وہ کیا رہے؟ زندہ رہے اور اپنی قوم کو کیا کرتے رہے؟ دعوت دیتے رہے. تو ان کی قوم نہیں مانتی تھی، ان کی قوم نہیں مانتی تھی، وہ انکار کرتی تھی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی اپنی قوم کو جو ہے نا دعوت دی ہے. اگر رات میں دینی ہوتی تو رات میں دیتے، دن میں دیتے، چھپ کے دیتے، ظاہر دیتے، گھر جا کے دیتے، بڑی دعوت دی، لیکن لوگ نہیں مانے، تھوڑے تھے جو مانے. پھر اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے نا، وہ جب دیکھا نا کہ ان کی قوم ان کی بات نہیں سمجھ رہی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے کہا کشتی بناؤ. اللہ نے کیا کہا؟ کشتی بناؤ. انہوں نے کشتی بنانا شروع کی. جہاں پر نوح علیہ السلام رہتے تھے وہ ریتیلا علاقہ تھا، ریگستان کی طرح. تو جب لوگ پاس سے گزرتے تھے نا، مذاق اڑاتے تھے ان کا، کہتے تھے لو کشتی بنا رہے ہو، یہ ریت پہ تیرے گی، یہ ہوا میں اڑے گی، اس کو جن لے جائیں گے، یہ کرے گی، اس کو پر لگ جائیں گے. وہ پھر بھی چپ. وہ کہتے تھے آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، کل ہم بھی تمہارا اڑائیں گے. ایسا ہوتا ہے نا. منزاح کا زوہی کا، منزاح کا جو ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جاتا ہے، اسی لیے کسی پر ہنسے نہ. جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے نا، ایک دن اس کا بھی اڑایا جاتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے منزاح کا زوہی کا، جو ہنسے گا اس پر بھی ہنسا جائے گا. تو وہ کیا انہوں نے کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ آج تم ہم پر ہنستے ہو، کل ہم تم پر بھی ہنسے. تو بس پھر اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ جس دن تندور ابلے گا، ایک یہ نشانی تھی کہ اس سے پہلے ایک تندور تھا، اس میں پانی پہلے آیا تھا، پھر طوفان آئے گا. جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو کشتی میں بٹھا لینا. ان کو کیا کرنا؟ اور کشتی اللہ کے حکم سے چلے گی. اس کا پاس ورڈ کیا ہوگا؟ بسم اللہ. اس کا پاس ورڈ کیا ہوگا؟ اور اس کا ٹھہرنا بھی کیا؟ بسم اللہ. بسم اللہ کا نام لینا، یہ کشتی چلنا شروع ہو جائے گی. بسم اللہ کا کہنا اور یہ کشتی ٹھہر جائے گی. اور پھر طوفان آیا. ایسا طوفان آیا دنیا میں کہ پوری دنیا میں وہ طوفان کیا تھا؟ پوری دنیا میں ایسا طوفان آیا، کوئی نہ بچ پایا. کوئی نہ، کوئی گھر نہ بچا، نہ کوئی ٹیلا بچا، نہ کوئی درخت بچا، نہ کوئی انسان بچا، نہ کوئی جانور بچا. اور 80 جوڑے تھے انسانوں کے، جانوروں کے، جس کے بھی 80 جوڑے تھے جو کہاں بیٹھ گئے؟ کشتی میں. اور ادھر سے باقی دنیا چلی. اور بہت سارے جانور تھے، آپ کو پتہ ہے بہت سارے ہم ڈائناسور اور یہ وہ پہلے تھے، اب یہ نہیں ہے. اب یہ تھے، ہم نے دیکھے سائنس کی کتابوں میں پڑھے ہم نے، تھے. اب یہ تو جو کشتی میں بیٹھا وہ نکل گیا، اور جو نہ بیٹھ پایا وہ غرق ہو گیا. پھر وہ بعد میں نہ ہوا، تو وہ بعد میں نہ ہوا. یہی بات بتائی گئی ہے. البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. انہوں نے کہا لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ. میں ڈرتا ہوں تم پر سخت عذاب سے، میں ڈرتا ہوں سخت عذاب سے. قوم کے سرداروں نے کہا ہم آپ کو گمراہی میں دیکھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ آپ پیغمبر ہیں. اور کہا اے میری قوم، لیس لی ضلالہ، میں گمراہی پر نہیں ہوں، لیکن میں رسول ہوں. میں گمراہی پر نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ رسول ہوں. اور میں تمہیں رسالت پہنچاؤں گا جو تمہارے رب، میرے رب کی طرف سے تم تک پہنچے گی. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے. پیغمبروں کو تو بتائی جاتی ہے نا، فرشتے آتے ہیں. تو او آجا تم، کیا تمہیں تعجب لگتا ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تمہارے رب کی طرف، اور تمہیں ڈراتا ہے تاکہ تم پر رحم. انہوں نے کہا تم فقط زبو، انہوں نے جھٹلایا، ہم نے ان کو نجات دے دی جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کی پیروی کرتے تھے. ہم نے ان کو نجات دے دی فی الفلک کی، کس میں؟ کشتی میں. واغرقنا الذین، ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جو جھٹلاتے تھے، جنہوں نے جھوٹا. ہم نے ان سب کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. کیونکہ ان کی قوم کیا تھی؟ اندھی بنی ہوئی تھی. ان کی قوم کیا بنی تھی؟ اندھے. تو آج بھی ہم بنے ہیں. آپ ذرا نوٹ کرتے جائیں، پھر میں انشاءاللہ آخر میں کہوں گی. پھر اس کے بعد نبی آئے ہود علیہ السلام. کون آئے؟ اور قوم عاد پہ بھیجے گے. اس قوم کا نام تھا عاد، اس پر بھیجے گے ہود علیہ السلام. ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کیا کیا؟ بڑا ڈرایا، بڑا ڈرایا. پر وہ بھی اپنے اوپر بڑا گھمنڈ کرتے تھے، بڑا غرور کرتے تھے. بڑے بڑے قد تھے ان کے، بہت لمبے لمبے ان کے قد ہوتے تھے، اور بڑی بڑی طاقتیں ہوتی تھی. ہم نے یہ بات پڑھی ہے نا، پہلے لوگ قدوں میں بڑے لمبے ہوتے تھے. 12 12 گز کے ان کے قد ہوتے تھے، 12 12 گز کے قد.
اتنے بڑے بڑے قد ہوتے تھے. خیر تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بھی اپنی قوم کو بڑا ڈرایا, قوم نہ مانی, قوم نے انکار کیا, نبی کو جھٹلایا. پھر اللہ کی طرف سخت کیا آئی, وہ ایسی آندھی تھی کہ اس نے جڑوں سمیت درختوں کو باہر نکال دیا تھا, گھروں کو بنیادوں سمیت باہر پھینک دیا تھا, اور لوگ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے. جیسے کھجور کا درخت کتنا بڑا ہوتا ہے, ایسے لوگوں کے قد ہوتے تھے پہلے, ایسے کیا ہوتے تھے, قد ہوتے تھے. وَإِلَىٰ عَادٍ, اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا, انہوں نے بھی کہا میری قوم اللہ سے ڈرو, نہیں ہوں میں تمہارا اللہ کے, نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود, کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو لوگوں کے, کافر لوگوں سرداروں نے کہا ان کی قوم میں سے, بے شک ہم آپ کو بے وقوفی میں دیکھتے ہیں. کیا کہا پیغمبر کو, کہ ہم آپ کو کیا سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ, بے وقوف ہے, اور ہم آپ کو جھوٹ سمجھتے ہیں, آپ سچے نہیں ہیں, آپ جھوٹے ہیں. قالا, کہا میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں, اے میری قوم. اب نبی دیکھیں کس طرح قوم سے بات کر رہے ہیں, اے میری قوم میں بے وقوف, میں تو رسول ہوں, میں تو کیا ہوں, رب العالمین کی طرف سے, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تمہارے رب کی طرف سے, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا کیا ہوں, خیر خواہ ہوں. اور کیا تمہیں عجیب لگتا ہے کہ تمہیں تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی پہنچا رہا ہے؟ وہی بات تو ان کو عجیب لگتی تھی. وذکر, اور یاد کرو جو تم سے پہلے لوگ تھے, ان کو دیکھو, طوفان کے قصے تو تم نے بھی تو سنے ہیں نا, کہ تم سے پہلے کیا آیا تھا, نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تھا, بارش کا طوفان آیا, اس کو سنو, یاد کرو ان کے ساتھ کیا ہوا. تو بس وہ نہ یاد کرتے تھے. پیغمبر کہتے تھے اس کو, قصے کو عبرت سمجھو تو کامیاب ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا نہ, انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اور تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا, ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور وہ آگے سے نا وہ یہ کہتے تھے, جاؤ تم جنت جہنم کی باتیں کرتے ہو, پہلے لے کر آؤ پھر مانیں گے. کیا کہتے تھے, پہلے لے کر آؤ پھر مانیں گے. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ, یہ واقعہ ہوگی تم پر تمہارے رب کی طرف سے غصہ, اللہ کا غصہ, کیونکہ اتنی بڑی بڑی باتیں اللہ کو پسند نہیں ہے. اتجدون نے, کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو ناموں کے بارے میں جو صرف تم نے رکھ لیے, تمہارے باپ دادا نے رکھ لی, اس کی تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بتوں کو معبود بنایا, کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے نا, کوئی دلیل نہیں ہے. اور انتظار کرو, بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں, انتظار. فَأَنجَيْنَاهُ, ہم نے ان کو تو نجات دے دی, ہود علیہ السلام کو, اور ان کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے تھے. اور وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا, استغفر اللہ, ظالم جھوٹے قوم کی ہم نے جڑ کاٹ دی. ظالم اور جھوٹے قوم کی ہم نے کیا کر دی, جڑ کاٹ دی, کیونکہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. اور جڑ کیسے کٹی تھی, کیا بھیجا تھا, آندھی. پھر اس کے بعد صالح علیہ السلام آئے, قوم سمود تھی, اور ان کے بعد ان کے نبی کون تھے, صالح علیہ السلام. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, ان کی قوم نے ان سے ایک معجزہ کہا کہ ہم تب ایمان لائیں گے جب پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ گے. کیا کرو گے, پہاڑ سے اونٹنی, اور ہمارے سامنے بچہ پیدا کرے, فوراً نکلے, فوراً بچہ پیدا کرے, فوراً. تو انہوں نے دعا کی, پہاڑ سے اونٹنی نکلی, اس نے بچہ دیا. پھر اللہ کے نبی نے ان سے یہ کہا, اس اونٹنی کو برائی سے نہ چھونا, یعنی جیسے جانوروں کو مارتے ہیں نا, دھکا دے دیتے ہیں, ڈنڈا مار دیتے ہیں, گالی دیتے ہیں, ان کو نہ کرنا. یہ جنت کی اونٹنی ہے. یہ کس کی اونٹنی ہے, جنت کی. اللہ نے اس کو بھیجا ہے, یہ کھائے گی تو کھانے دینا, یہ پیے گی تو پینے دینا, روکنا نہ. تو اب وہ اونٹنی, اللہ کی شان ایسی تھی کہ جب پیتی تھی نا تو سارا ہی پی جاتی تھی. اور اس وقت پانی کی قلت بڑی تھی, کنویں ہوا کرتے تھے, جب پیتی تھی تو سارا پی جاتی تھی, جب کھاتی تھی تو سارا ہی کھا جاتی تھی. لوگ بڑے پریشان تھے. لوگ صالح علیہ السلام کے پاس گئے, صالح علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے, ایک دن یہ کھائے گی اور باقی نہیں کھائیں گے, باقی جانور, اور ایک دن وہ کھائیں گے تو یہ نہیں کھائے گی. اب یہ تقسیم ہو گئی, لیکن ان کو اس پہ بھی صبر نہیں تھا. وہ کہتے تھے ایسا کیوں. پھر وہ ان لوگوں نے نا آپس میں مشورہ کیا, مشورہ یہ کیا کہ اس اونٹنی کو کون قتل کرے گا. کیا کہا, اور اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا, اگر تم نے اونٹنی کو برائی سے ہاتھ لگایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا, تم پر اللہ کا کیا ہوگا. لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو کیا کیا, مار دیا. تہجد کا وقت تھا, ایک آدمی کھڑا ہوا, ایک آدمی کیا ہوا, کھڑا ہوا. قدار بن سالف اس کا نام تھا. روایات میں آتا ہے, ایک تو اس نے قوم کی وجہ سے کہا, یا ایک یہ بات آئی کہ وہ کسی عورت سے محبت کرتا تھا, وہ کافرہ تھی.
وہ کیا تھی؟ اس نے کہا تھا تجھ سے شادی تب کروں گی جب وہ اونٹنی مار کے آئے گا. اور وہ رات کے ٹائم میں اٹھا تہجد میں، چھوٹا سا اس کا قد تھا، نیلی اس کی آنکھیں تھی اور گورا چٹا اس کا رنگ تھا، سرخ رنگ تھا. قدار بن سالف وہ کھڑا ہوا اور گیا، دیکھا دروازے کے نیچے سے، جب دیکھا نا اونٹنی ایسے بیٹھی اور وہ کھا رہی تھی، جگالی جسے کہتے ہیں جانور کرتے ہیں، وہ کھا رہی تھی اور ایسے اس نے اپنے پاؤں بچھائے ہوئے تھے. اس نے اس کے 4 پاؤں جو نیچے سے ہوتے ہیں نا تلوار سے کاٹ دیے. تلوار سے کیا ہو گئے؟ کاٹ دیے. اور وہ تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے صبح تک مر گئی تھی. جب صبح حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا، انہوں نے کہا 3 دن کی مہلت ہے، فائدہ اٹھا لو جو اٹھانا ہے، فائدہ اٹھا لو جو اٹھانا ہے، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. ایسا عذاب آیا جو چھوٹے بڑے کو بھی کھا گیا. ایسا عذاب آیا جو چھوٹے بڑے کو بھی. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. ایسا عذاب تھا جس نے سب کو کیا کر دیا تھا؟ برابر کر دیا تھا. سب کو کیا کر دیا تھا؟ برابر کر دیا تھا. تو دیکھیں ایک ایک گناہ کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے؟ پکڑ ہو رہی ہے نا، ہو رہی ہے نا. آج ہم سارے گناہ نہیں کرتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم جانوروں کو برا نہیں کہتے، گالیاں دیتے ہیں، اتنے تھپڑ مارتے ہیں اور یہاں تک کہ ڈنڈے مارتے ہیں. بیچارے پتہ نہیں، میں تو کہتی ہوں عجیب لوگ ہوتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ جب گدھے سے زیادہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں نا، بیچارہ جب کمزور ہو جائے، زخمی ہو جائے، اس کو ایسے سڑک پہ چھوڑ دیتے ہیں. میں نے کئی بار دیکھا ہے، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں نے ایک دفعہ کہ مجھے اچھے سے یاد ہے، ایک جانور تھا، گدھا ہی تھا، اور میں ایسے مدرسے کے لیے آ رہی تھی تو وہ جو ہے نا جا رہا تھا ایسے اس طرف کو، تو اس کا جو ہے نا اتنا بڑا زخم تھا اور دیکھ کے درد ہو رہی تھی. اس کے پیٹ پہ تھا اور پکھیاں بیٹھ رہی ہیں، اٹھ رہی ہیں، دیکھ کے درد ہو رہی تھی اس کو. لیکن بس کیا کہیں، اس کا کوئی مالک بھی تو تھا نا. ساری زندگی اس نے بوجھ اٹھایا، کیا تھوڑا سا اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا؟ علاج کروا لیتا، علاج کروا لیتا. تو یہاں تک پھر روزہ ہے پانی لا دو. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے بھی کیا کہا تھا؟ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو. ایک ہی بات ہے سب کی، اللہ کی کیا کرو؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تمہارے پاس میرے رب کی طرف سے دلیل آئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. یہ اللہ کی کیا ہے؟ ھذا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے. فذروھا، اس کو چھوڑ دو، تأکل فی الارض، زمین میں کھائے، ولا تمسوھا بسوء، برائی سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، برائی سے اس کو ہاتھ اگر لگایا، فیأخذکم عذاب علیم، اللہ کا دردناک عذاب تمہیں کیا ہوگا؟ پکڑ لے گا. اللہ کا دردناک عذاب تمہیں. وذکروا، یاد کرو جب تمہارے لیے بنایا خلیفہ اس کے بعد قوم عاد کو، اور تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں، اور تم اچھا یہ اتنے طاقتور تھے، یہ پتھروں سے جو ہے نا، پتھروں کو تراشتے تھے اور اس میں گھر بناتے تھے. پتھروں کو تراشنا کتنا مشکل ہے. پہاڑوں کو ہاتھ سے تراشنا اتنا مشکل ہے، اور یہ کیا کرتے تھے؟ تراش کے گھر بناتے تھے. اور وذکروا، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور فساد کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. قوم کے متکبر لوگوں نے کہا یہ کمزور ہے. لمن آمن، جو ایمان لے کر آئے گا اس کی طرف. اتعلمون، کیا تم جانتے ہو بے شک یہ جو صالح ہے کہ ان کے رب کی طرف سے بھیجا ہے. قالوا نے کہا بے شک ہم تو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. قال الذین استکبروا، جو قوم کے تکبر والے تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم اس پر ایمان اگر تم جس پر ایمان لائے ہم اس کے انکار کرتے. فعقروا الناقۃ، پس انہوں نے اونٹ کی کونچیں کاٹ دی. اونٹنی کی کیا کاٹ دی؟ گھٹنوں سے نیچے جو پاؤں ہوتے ہیں نا اس کو کونچے بولتے ہیں، تو وہ اس کی کیا کر دی؟ کاٹ دی. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے حکم کا کیا کی؟ نافرمانی کی. اور انہوں نے کہا اے صالح لے کر آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر سچے ہو. کاٹ کے کہا کہ جاؤ لے کر آؤ. کہاں ہے اللہ کا عذاب؟ اور فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو زلزلے نے پکڑ لیا. ان کو کس نے پکڑا؟ زمین میں زلزلہ آیا، ایسا سخت آیا کہ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح کو وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے ہوئے تھے، ہل ہل کے مر گئے تھے. ہل ہل کے کیا ہو گئے تھے؟ ابھی تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے کچھ پوائنٹس کا، کچھ سیکنڈز کا، تو کیا ہو جاتا ہے؟ کتنی تباہی مچ جاتی ہے. تو اس دن کتنی آئی ہوگی. اور فتولی عنہم، انہوں نے اسے منہ پھیرا اور کہا یہ وہ قوم ہے. لقد ابلغتکم رسالہ، کہ تحقیق آپ پہنچائے اپنی رسالت میرے رب کی. ونصحت، اور میں نے تم کو نصیحت کی تھی لیکن تم نصیحت کو پسند نہیں کرتے تھے.
نہ کرے. تمہیں نصیحت کی تھی اور تم نصیحت کو، آج ہمیں بھی تو نصیحتیں کی جاتی ہے نا، اور ہمیں بھی نصیحت اکتاتی ہے. کہا جائے نا بچوں سے قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھنا ان کو کیا لگتا ہے؟ بوجھ. قرآن پڑھنا ان کو کیا لگ رہا ہے؟ بوجھ. اور یہ کہا جائے نا فلم دیکھ لو، یہ ٹھیک ہے، چاہے 3 گھنٹے کی چلے، یہ ٹھیک ہے، نیند بھی نہیں آئے گی، نیند بھی نہیں آئے گی، اور سسپینس بڑھتا جائے گا. قرآن پڑھنا ہوگا، ایک سپارہ بھی آگے نہیں جائیں گے، نیند آ جائے گی. بے شک یہ بات ہے کہ قرآن میں سکون ہے، بس اتنا بھی تو سکون نہیں نا رکھا کہ آپ پڑھے ہی نہ، اتنا بھی تو سکون نہیں ہے نا. تو بہرحال لیکن وہ نصیحت کو کیا کرتے تھے؟ پسند نہیں کرتے تھے. وَلُوطًا، اور ان کے بعد ایک قوم تھی جس کو کیا کہا جاتا تھا؟ قوم لوط. ان کے نبی کا نام کیا تھا؟ لوط. لوط علیہ السلام. ان کی قوم کا بھی پھر کیا نام تھا؟ قوم لوط. نبی کے نام سے مشہور تھے. اور کیا تھا؟ قوم لوط. اور یہ قوم اتنے گناہ کرتی تھی کہ یہ عورت کی طرف نہیں آتے تھے، مردوں سے غلط کام کرتے تھے. مرد مردوں سے کیا کرتے تھے؟ غلط کام کرتے تھے. اللہ کی شان اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ فرشتوں کو بھیجا 2 نوجوان، خوبصورت نوجوان کی شکل میں. جب انہوں نے دیکھا نا، روایات میں آتا ان کے تو منہ میں پانی آ گیا. جب وہ جوان اور خوبصورت مردوں کو دیکھتے تھے تو کیا آ جاتا تھا؟ منہ میں پانی آ گیا. استغفر اللہ. اور جب انہوں نے آتے ہوئے دیکھا نا، وہ لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف جا رہے تھے، قوم ساری دوڑتے ہوئے آگے اور آ کے دروازہ کھٹکھٹانے لگ گئے. لوط علیہ السلام بڑے پریشان، میرے مہمانوں کے سامنے یہ مجھے کیا کر دیں گے؟ ذلیل کر دیں گے. وہ مہمان کے، وہ قوم کے نہیں تھے نا، وہ تو قوم کے نہیں تھے. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں؟ وہ تو انسانوں کی شکل میں آئے تھے. اب وہ بڑے پریشان ہو، کہیں گے یہ کتنی غلط قوم ہے. وہ دل میں یہ سوچے. دروازہ کھولا، انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا لڑکے باہر نکالو. کیا کرو؟ کہا نہیں نکالوں گا. کہا، قوم نے کہا کیا تمہیں، آپ کو یہ بات نہیں سمجھائی کہ زمانے کے خیر خواہ نہ بنا کریں، باہر نکالیں ان کو؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، قوم کی بیٹیاں. کہا کہ یہ میری، اگر کچھ کرنا ہے تو ان کے ساتھ کرو، وہ تمہارے لیے پاک ہے. مرد کے لیے عورت کیا ہے؟ حلال ہے. پاک کیا کیا کہا اللہ نے؟ حلال ہے. اور مرد کیا ہے؟ حرام ہے. ایسے ہی ہے نا. کہا کہ یہ تمہارے لیے پاک ہے. تو کہنے لگا آپ کو پتہ ہے نا، ہمیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تو مردوں کی ضرورت ہے، باہر نکالیں. ان کو کیا کریں؟ لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ کاش کوئی مضبوط مکان ہوتا تو میں اپنے مہمانوں کو وہاں لے جاتا. پریشان تھے. کہا کوئی کاش مضبوط مکان ہوتا، میں ان کو وہاں لے جاتا، یہ قوم وہاں نہ پہنچ پاتی، یہ قوم وہاں. اندر فرشتوں نے کہا لوط پریشان نہ ہو، ہم فرشتے ہیں. کیا کہا؟ پریشان نہ ہو، ہم کیا ہیں؟ ہم تو ان کو غرق کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم تو ان کو، سب سے زیادہ دنیا میں سخت عذاب اس قوم پر آیا. ان کے اوپر 3 عذاب آئے. ان کے اوپر کتنے عذاب آئے؟ ایک عذاب ان کے اوپر آندھی چلی، دوسرا عذاب زلزلے آئے، تیسرا عذاب ان کی زمین کو اٹھا کے نیچے پھینکا گیا، الٹا کر دیا زمین کو. اتنا سخت عذاب آیا. یہ کام اللہ کو اتنا برا لگتا ہے. اور آج نہیں ہو رہا ہے نا، سن رہے ہیں. لوتی کی سزا کیا ہے؟ یہ جو غلط یہ مرد مرد سے کرے نا، لوتی کی سزا کیا ہے شریعت میں؟ دیوار کے نیچے رکھ کے اوپر سے دیوار پھینک دے. دیوار کے نیچے رکھ کے پھینکی گئی آج تک. شریعت کے حکم سے آنکھیں کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی. کیا ہو گئی ہیں؟ بند ہو گئی ہیں. وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشہ، بے حیائی لے کر آتے ہو، ما سبقکم، ایسا گناہ کرتے ہو جو جہانوں میں ابھی کسی نے نہیں کیا. تم لوگ ایسا گناہ کرتے ہو. انکم لتأتون الرجال، مردوں کے پاس آتے ہو شہوت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ. عورتوں کے پاس نہیں جاتے، عورتوں کے پاس نہیں جاتے. انتم قوم مسرفون، حد سے بڑی قوم ہو تم. فما کان جواب قومہ، قوم نے کوئی جواب نہیں دیا مگر یہ کہا، اگر اور بات کی تو بستی سے نکال دیں گے. کیا کہا؟ زیادہ باتیں کی تو کہاں سے نکال دیں گے؟ علاقے سے باہر نکال دیں گے. اور انہم اناس یتطہرون، آپ ایسے لوگ بنتے بڑے پاک باز. استغفر اللہ. نبی کو کیا کہہ رہے؟ ایسے بن رہے ہو کہ بڑے پاک باز ہو. فانجیناہم، اللہ کہتے ہم نے ان کو نجات دے دی. ان کو کیا کر دی؟ نجات دے دی. اور ان کی بیوی کو نہیں دی، کیونکہ ان کی بیوی بھی روایات میں آتا ہے ان قوم میں سے تھی. ان کی قوم
خود غلط نہیں تھی لیکن ان قوم کی ہیلپ کرتی تھی. دیکھیں نبی کی بیوی ہے اور نجات اس کی نہیں, ہماری ہو جائے گی؟ پھر ہماری ہو جائے گی اگر ہم کسی کو کسی کے ساتھ غلط کام کرواتے ہوں, مردوں کے سامنے نہیں ہوگی, ہماری بھی نہیں ہوگی. وَأَهْلُهُ اور ان کے گھر والوں کو إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر ان کی بیوی کی نہیں ہوئی, مگر ان کی بیوی کی نہیں ہوئی. کانت من الغابرین وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی, وہ ان کے ساتھ تھی اسی لیے ادھر چلی, نکلی تو ضرور تھی لیکن بچ نہ پائی. اور اللہ فرماتے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی. بارش ہوئی, عذاب پہلا کون سا ہے؟ پتھر کی. طوفان آیا کس کا؟ پتھر کا. فانظر دیکھو کیسا مجرموں کو ہم انجام کرتے ہیں. دیکھو نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ سے ہم حفاظت کی دعا مانگتے ہیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اب یہ والی قوم کیا کرتی تھی؟ یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی, دیتے تھے تو کم کر کے, لیتے تھے میں نے کل مثال سمجھائی نا, ہم سے لینا ہو تو کہتے ہیں چلو جاؤ چینج کروا کے لاؤ, ہے خود کہتے چھوڑ دو 50 روپے کی تو بات ہے, اپنے کیوں نہیں پورے چھوڑتے بھائی؟ ایسے نہیں لوگ کرتے. میں اکثر کہتے, میرے ساتھ خود بھی ہوا ہے نا, کئی بار رکشے والوں سے لڑائی اس بات پہ ہوئی ہے, تھوڑے سے پیسے اور پھر کیا کرتے ہیں. میں نے اس کو یہ کہا نا کہ آپ خود چلے جائیں, اتنے مرتے, وہ مزدوروں کا اڈا تھا, میں نے کہا خود چلے جائیں. کہتے کیوں جائیں؟ سرف کراس کر کے مجھے جانا پڑا اور ایک 10 روپے کا نوٹ مجھے اسے آ کے لانا دینا پڑا, اور 100 روپیہ بھی کم ہو تو کہتے چھوڑ دو. خود سوچے کیسے ہم نہیں نا ابتل میں کمی کرتے ہیں نا. ایک ایک گناہ کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے؟ پکڑ ہو رہی ہے. پہلی قوموں کے ساتھ یہ ہوتا تھا. اور ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف, انہوں نے بھی کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی نہیں بچا پائے گا, اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں آ گئی ہیں. ناپ تول میں کمی کرو, لوگوں کو کم کم نہ دیا کرو چیزیں. کیا کرو؟ زمین میں فساد نہ مچاؤ. یہ تو فساد ہی ہوا نا, بیچارے لوگوں کو آپ اس طرح تنگ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فساد ہی ہوا. تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان, ولا تقعد بكل صراط رستے میں نہ بیٹھو. رستے میں کیا کرو؟ یہ جو جیسے گلی میں کونے میں لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہر آنے جانے والے کو تنگی ہے نہیں ہے نا, راتوں کو پورا رستہ مل کے بیٹھ جاتے ہیں, بیچاری عورت تو آ نہیں سکتی, اور دن کو بھی. پھر آتے جاتوں کو چھیڑیں گے, آنکھیں ماریں گے, باتیں سنائیں گے, بات خود سے کریں گے اور سنائیں گے تیسرے کو. ہو رہا ہے نا, یہ قوم کرتی تھی. یہ کام کون کرتی تھی؟ یہ قوم کرتی تھی. یاد رکھیں, بچیں ان چیزوں سے. کیا کریں؟ بچیں. وَتَصُدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے, اور جو ایمان لے کر آتا ہے اور وہ اس میں کجی کرتے تھے. وَاسْكُرُوا یاد کرو بے شک تم بہت تھوڑے ہو. وَانْظُرُوا اور ڈرو اس دن سے جس دن فساد کرنے والوں کا انجام ہوگا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ ان میں سے ایک گروہ تو ایمان لے کر آیا, پھر ہم نے بھیجا, اور ایک گروہ ایمان لے کر نہیں آیا. فَاصْبِرُوا صبر کرو حتیٰ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. قوم کے متکبر لوگوں نے کہا کہ اے شعیب ہم آپ کو نکال دیں گے, اگر آپ ہمیں باتیں سنائیں گے نا ایسی تو ہم آپ کو کیا کریں گے؟ نکال دیں گے. اور وہ لوگ جو ایمان لائیں آپ کے ساتھ ان کو بھی نکال دیں گے. ان کو بھی کیا کریں گے؟ نکال دیں گے. یا تو نکال دیں گے, نجات اس صورت میں ہے, یا تو نکل جاؤ یا ہمارے دین میں آ جاؤ, ہم جیسے بن جاؤ. اور قالا فرمایا اولو کننا کارہن اگر وہ دل سے برے ہیں, قد افترینا تحقیق ہم نے انہوں نے افطرا باندھا اللہ پر جھوٹا. اور جب وہ فرمایا ان عدنا بے شک ہم تم ہمارے پاس آ جاؤ, جب اللہ نے ان کو نجات دے دیا. وما یکون لنا نعود فیہا اور بے شک وہ تمہارے دین میں نہیں آئیں گے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ہمارا رب علم والا ہے. علی اللہ توکلنا اللہ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. ربنا افتحنا بیننا ہمارے درمیان تمہارے درمیان اللہ فتح کر دے گا, بے شک اللہ فتح کرنے والے ہیں. کافر قوم کے لوگوں کے جو کافر سردار تھے انہوں نے کہا قوم میں سے اگر تم اتباع کرو گے شعیب کو تم خسارہ پاؤ گے. تو ان کو صبح کے وقت زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے تھے. اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو وہ ایسے تھے جیسے کبھی تھے ہی نہ. الذین کذبوا شعیبا بے شک وہ لوگ جو جھٹلائے شعیب علیہ السلام کو وہ خسارے میں ہے. فتولی عنہم انہوں نے پیٹ پھیری اور کہا میری قوم میں نے تو تمہیں بڑی نصیحت پہنچائی. جب انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا نا, لوگ وہ علاقہ ایسے ہو گیا تھا جیسے کبھی کوئی یہاں رہا نہ ہو, اتنا بنجر ہو گیا تھا عذاب کے بعد. اور کھڑے ہو کے نا یوں آواز لگائی, اے میری قوم میں نے تو تمہیں بڑی نصیحت پہنچائی, لیکن تم ہی نصیحت کو پسند نہیں کرتے تھے. تم کیا کرتے تھے؟ نصیحت کے پسند نہیں کرتے تھے.
فکیف عصا، کیسے ان کا افسوس کریں گے کس کے اوپر؟ کافروں کے اوپر. وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی پہ مگر نبی، اور الا اخذنا، مگر ہم نے ان کی سختی اور تکلیف کے ساتھ نہ پکڑا ہو تاکہ وہ عاجزی کرے. پھر ہم بدل دیتے تھے برائیوں کو اچھائیوں کے ساتھ، ہم معاف بھی کر دیتے تھے. اور جو پہنچی ہمارے باپ دادا سے تکلیفیں اور پہنچائیاں ہم ان کو پکڑتے تھے اچانک اور ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، اور اگر ہم ان بستی کے رہنے والے جو ایمان لاتے تو ہم ان کے اوپر نیچے سے برکات کھولتے. اللہ کہتے ہیں لوگ اگر ایمان لے آئے نا، سچے سچے، جھوٹے جھوٹے نہیں، ہمارے جیسے نہیں، آدھے تتر آدھے بٹیر نہیں، کیسے؟ سچے 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 سچے، اور اللہ کی باتوں کو مانے، اللہ کی باتوں کو زندگی کو سنتوں والا بنا لیں تو برکتیں ہوں گی. آج گھر میں برکت نہیں نا، ہر عورت کہتی ہے اللہ کی تو مانتی نہیں، اللہ کی تو مانتی، برکت کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی برکت؟ اللہ فرماتے اگر کوئی مومن ہو جائے، کامل مومن، تو ہم اس کے اوپر برکتیں کھولیں گے. من السماء، کہاں سے؟ آسمان سے بھی آئیں گی، اوپر سے بھی برکتیں، والارض، زمین سے بھی برکتیں آئیں گی. لیکن وہ جھٹلاتے ہیں نا، پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو ہم ان کو پھر پکڑ لیتے ہیں جو وہ کماتے ہیں، جو ان کے ہاتھ عمل کرتے ہیں نا، ہم اس کی وجہ سے ان کو کیا کر لیتے ہیں؟ پکڑ لیتے ہیں. کیا بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس عذاب آ جائے اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں، یا اس خوف سے بے خوف کہ صبح کے وقت آ جائے؟ فامنو، ایمان لے، اللہ کی تدبیر سے ڈرو. فلا یأمن مکر اللہ، اللہ کی تدبیر بے خوف نہیں ہے مگر خسارے والی قوم کے لیے. اولم یہد للذین، کیا زمین، جو لوگ زمین کے وارث ہوتے ہیں، من بعد اصلاح، ان اہلیہ، ان کے رہنے والوں کے بعد، اگر ہم چاہیں تو اسبنا، ہم ان کے اوپر بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب ڈال دیں، ہم ان کے دلوں کو مہر لگا دیں وہ سن نہ پائیں. لیکن بہت سی بستیاں ہیں، ہم نے ان کے کس سے آپ کو سنائے تھے کہ ان کے پاس رسول ہے واضح نشانیوں کے ساتھ، لیکن وہ ایمان لے کر نہ آئے، انہوں نے جھٹلایا. اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کافروں کے دلوں پر. فما وجدنا لاکثر من عہدہم، اور ہم نے ان میں سے کسی کو بھی عہد کو پورا کرنے والا نہ پایا، اور بے شک ہم نے پایا کہ وہ فاسق تھے. ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر فرعون کی طرف سرداروں کے. بعد میں کون آ گئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا نا فرعون کی طرف، نشانیاں لے کر گئے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ جھٹلایا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وہ معجزے دکھائے نا، ہاتھ وہ یوں کرتے تھے اور باہر نکالتے تھے تو روشن سورج سے بھی زیادہ چمکتا تھا. اور ان کے پاس ڈنڈا تھا، جب وہ نیچے مار دیتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا، بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا. فرعون نے دیکھا، کہا یہ تو جادو ہے. قوم کو کیا کہنے لگا؟ یہ تو جادو ہے. اور یہ جادو اس لیے لے کر آیا تمہیں بہکا دے. فرعون نے پھر یہ بات کی ہر جادوگروں کو بلاؤ اور موسیٰ سے مقابلہ کرواؤ، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. دیکھتے ہیں، ابھی بتاتے ہیں آگے. فنظر، دیکھو کیسا انجام ہوگا فساد کرنے والوں کا. موسیٰ نے کہا اے فرعون، موسیٰ نے کیا کہا؟ میں رسول ہوں. میں کیا ہوں؟ حقیق علی اللہ قول علی اللہ، اور میرے لیے یہ بات شان شیان نہیں ہے کہ میں اللہ پر جھوٹ بولوں، میرے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے. میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آئے تمہارے رب کی طرف سے، تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. وہ بنی اسرائیل کو لینے کے لیے آئے تھے نا. قالا، کہا جاؤ، اگر آپ کے پاس کوئی نشانی ہے تو لے کر آؤ. پس فالقا عصاہ، انہوں نے اپنا ڈنڈا ڈالا. میں نے بتایا نا ڈنڈا جو پکڑ کے چلتے تھے، وہ ڈنڈا ڈالا تو فاذا ہی ثعبان مبین، وہ دوڑتا ہوا اژدہا بن گیا. کیا بن گیا؟ وَنَزَعَ يَدَهُ، اپنا ہاتھ یوں بغل میں ملا کے باہر نکالا تو فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے چمکنے لگا. دیکھنے والوں کے لیے کیا ہونے لگا؟ تو فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں سے کہا ان هذا لساحر علیم، یہ تو بھئی اب جادو بھی جاننے لگ گیا ہے. یہ کیا کرنے لگ گیا؟ جادو بھی. یریدو، اور یہ چاہتا ہے، یہ جادو اس لیے لے کر ہے، یہ چاہتا ہے ان یخرجکم من ارضکم، تم کو زمین سے نکالے اور خود زمین میں بڑا بن جائے. کیا کہنے لگا؟ تم کو زمین سے نکالے اور بڑا بننے لگ جائے. قالوا، انہوں نے کہا ارجی و اخاہو، اس کے بھائی کو اور اس کو ڈھیل دو، اور ہم بلائیں گے جادوگروں کو. اور یاتوک بکل سحار علیم، ہر دنیا کے کونے کونے سے جادوگروں کو بلایا گیا. کیا بلایا گیا؟ ایک نہیں، ہزاروں سینکڑوں آئے، جادوگروں کو بلایا گیا. وجاء السحرہ، جادوگر آئے. فرعون نے جادوگروں کو بلایا. قالوا، انہوں نے کہا ان لنا، جادوگروں نے کہا ہمیں کیا ملے گا اگر ہم موسیٰ کو کیا کریں؟ ہرا دیں، ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا اگر تم اس کو ہرا دو تو میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، اپنا وزیر. کتنی خوشی ہوتی ہے وزیر اعظم کے نیچے کوئی وزیر بن جائے.
کہا میں تمہیں ان میں شامل کروں گا. کو ٹھیک ہے, یہ تو کوئی بات ہی نہیں, یہ تو کوئی بات ہی نہیں, ہم اس کو ایسے ہرائیں گے ایسے. تو کہا ٹھیک ہو گیا. جب اسی طرح ہوا, انہوں نے کہا ہمیں کیا ملے گا اگر ہم اس پر غالب آ جائیں. کہا ملے گا نا, انکم لمن المقربین, میں آپ کو کس میں سے بنا لوں گا, مقرب میں سے. قالو, انہوں نے جب وہ سارے سب نا ایک میدان کے اندر سب لوگوں کو جمع کیا گیا, سائڈوں پہ بیٹھے تھے, اور درمیان میں موسیٰ علیہ السلام اور کن کو, جادوگروں کو جمع کیا. ایک موسیٰ اور اتنے جادوگر جمع کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کیا کہا, انتل کی و اما ان نکون نحن الملقین, ڈالو گے کہ ہم ڈالیں, ایسے غرور میں بات کی. کیا کہا, ڈالو گا کہ ہم ڈالیں. ایسے کہتے نا تم پنجابی میں, تو کر کے بہائے گا کہ میں کر کے بہاواں, ایسے کہتے نا. تو انہوں نے کیا کہا, ڈالو گے کہ, موسیٰ نے کہا نہیں نہیں تم ہی ڈالو. کیا کہا, تم ہی ڈالو. روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے, ان کے پاس وہ جو رسیاں نہیں ہوتی باندھنے والی, انہوں نے ایسے پہنی ہوئی تھی نا, تو وہ جو رسیاں تھی نا, انہوں نے جب ایسے پھینکی نا, ایک دم سے چھوٹے چھوٹے اتنے سانپ بن گئے, اتنے سانپ ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ کے حیران ہو گئے, ڈر گئے, اندر سے ڈر گئے. اللہ نے آواز دی, اے موسیٰ ڈرنا نہیں, ڈرنا نہیں, غالب آپ نہیں آنا ہے, جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا ذرا وہ ڈالیں. اور انہوں نے اپنا ڈنڈا جب یوں مارا نیچے, وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ وہ سب کو ہی کھا گیا. وہ کیا ہو گیا, سب کو کھا گیا. جادوگر حیران ہو گئے. اب ان کو بھی پتا تھا نا ہم تو جادوگر ہے, کوئی بات ہمیں نہ پتا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور وہ حیران ہوئے, موسیٰ کو دیکھنے لگے, سب نے سجدہ کر دیا. سب جادوگروں نے کیا کیا, سجدہ کر دیا. فرعون کو بڑا غصہ آیا. فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے ہی مان لے آئے ہو, کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا, رب. وہ کہتا میری اجازت کے بغیر ہی مان لیا. اس نے کہا اب لے آئے ہیں. کہا اب لے آئے ہو نا, تو میں تمہیں تکلیف دوں گا, تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا, خلاف سمت تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. خلاف سمت کا کیا مطلب ہے, یہاں سے کوئی کاٹے ایک ہاتھ, ٹھیک ہے, اور یہاں کی ٹانگ کاٹ. اب بتائے بندہ اس کو پکڑے کہ اس کو پکڑے. اس نے کہا پھر یہ کاٹوں گا, پھر یہ کاٹ, اس کو پکڑو گے کہ اس کو پکڑو گے, اور جس کے چاروں کٹے وہ کس کو پکڑے گا, وہ کس کو پکڑے گا. تو جادوگر نے کہا اب چاہے سولی پہ لٹکا دو, اب چاہے کیا کر دو, کاٹ دو, اب ایمان لے آئے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب ایمان لے آئے اور اب کیا کریں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب نہیں, ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں, جو ہو گیا اللہ معاف کر دے, اب نہیں کریں گے. اور اب ایمان والے, اب نہیں ہم باز آئیں گے. اور یہ بھی آتی ہے بات روایات میں کہ دیکھیں کیسے آئے تو نبی سے مقابلہ کرنے تھے نا, کیسے اللہ نے معاف کیا, کیوں کیا, کیونکہ جب وہ آئے تھے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے نا گرین کلر کا جبہ پہنا ہوا تھا, اور ان کو لگا یہ کوئی شاہی لباس ہوگا کہ یہ جو پہن کے آیا ہے. تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں بھی کیا کرو, ایسے جبے سلوا کے دو جیسے ان کا گیٹ اپ ہے. تو انہوں نے بھی وہ کیا کیے, جبے ان کو سلوا کے دیے اور وہ پہن کر آئے. اللہ نے ان کی بخشش اس لیے کی تھی کیونکہ انہوں نے نبی کی مشابہت اختیار کر لی تھی, نبی جیسے کپڑے پہن لیے تھے, تو اللہ نے پچھلی زندگی ساری کیا کر دی, معاف کر دی. تو دیکھیں سنت کا کتنا جو ہے نا فائدہ ہوتا ہے, کتنا فائدہ ہے. جو نبی کی سنت کو کیا کرے گا, زندہ کرے گا, اللہ اسے بڑی پسند کرتے ہیں, اللہ بڑا پسند کرتے ہیں. ایک صحابی کا واقعہ ہوتا ہے اور مجھے یہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے, مجھے نہیں بھولتا. میں بہت چھوٹی تھی جب میں نے اس کو سنا, یعنی میں خاصہ اول میں ہوں گی, اس طرح ہوں گی, اور وہ بھی میں نے بیان میں سنا تھا, میں نے پڑھا نہیں, بیان میں پڑھا. تو میں نے بہت جب 5ویں 6 سال میں آ گئی نا, تب ایک صحابی تھے, ان کے بال نا کرلی تھے. آپ کو پتا جو کرلی بال ہوتے ہیں وہ ایسے کھڑے اور ایسے ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایسے اعلان کیا, درمیان سے مانگ نکالنا کیا ہو گئی بھائی, سنت ہے. صحابہ سے کہا درمیان سے مانگ نکالنا, فوراً صحابہ نے ایسے ایسے, اور سب نے سنتیں پوری کر لی. ایک بیچارہ صحابی, اس کے بال کیا تھے, وہ ایسے بھی کرے ایسے بھی کرے, بال نہ ہو, بال پھر کھڑے ہو جائے, پھر کھڑے ہو جائے, بڑا پریشان. دل میں دیکھے سب کو تو سب کے اوپر تو سنت سجی ہوئی ہے اور اس کے اوپر نہیں تھی, بڑا پریشان. اور اتنا افسوس کہ رونے بھی لگ گیا, اتنا افسوس تھا. آج میں کہہ دوں نا کسی کو ابایا پہننا صحابیات کی سنت ہے, سنیں گی اور انسنا کر دیں گی, سنے گی انسنا کر دیں گی. رات کو تراوی والے نے کیا کہا, آج تو عورتیں ابایا پہنتی ہیں لیکن مسلمانوں جیسا نہیں ہے.
ہے نہیں ہے. جو طریقہ ہمیں غیر لوگ سکھا رہے ہیں, ہماری بچیاں وہ پٹیاں لینے لگ گئی ہیں, ماسک لگانے لگ گئی ہیں, پتہ نہیں عجیب و غریب وہ کیا کر رہے ہیں. جو صحابہ جیسا تو نہ رہا نہیں رہا. تو اپنے ابایوں کو درست کرے, اپنے ابایوں کو کیا کریں, درست کرے. چادر لے, حجاب لگائے, برقع پہنے ہیں, کافتان بائے نکل آئے ہیں, اور پتہ نہیں فلیئر والے اور پتہ نہیں کون کون سے ابائے نکل آئے, یہ پہننا پسند کرتی ہیں. بھئی ابایا تو مقصد یہ آپ چھپ جائے, وہ تو کسی سے بھی چھپ جائیں گی, بجوز لینا تو مقصد نہیں ہے. تو یہی بات انہوں نے کیا کیا, ابھی بتائیں نا, انہوں نے کیا کیا. وہ نبی بیٹھ گئے, سوری صحابی, انگیٹھی ہوتی ہے نا, انگیٹھی جس کے اندر لکڑیاں جلاتے ہیں, پہلے میں چلتی تھی وہ انگیٹھی, اور اس کے اندر نا سلاخیں لگی ہوئی تھی. کیا لگی ہوئی تھی؟ سلاخیں. لوہے کی, جیسے سریا ٹائپ ہوتا ہے. سلاخ لگی, آگ کے اندر جل رہی, اور ایسے دیکھ رہے ہیں, اور بڑے ہی پریشان, دل میں یہ بات, یہ غم کہ میری مانگ نہیں نکل رہی. ایسے عاشق تھے کون؟ صحابہ. اور ہم عاشقی کا دعویٰ کرتے ہیں, محض دعویٰ ہی کرتے ہیں, کبھی سنت تو زندہ نہیں کی, کبھی سنت تو کی. کئی لڑکیاں کہتی ہیں ہم پہ اچھی نہیں لگتی, ہم نہیں نکالیں گے, ہم پہ اچھی نہیں لگتی, ہم سائڈ پف نکالیں گے. سائڈ پف کس کی علامت ہے؟ غیر لوگوں کی, غیر مسلم کی. ہم سائڈ پف نکالیں گے, ہم بیکومین بنائیں گے, بھئی ہم رولنگ بنائیں گے. یہ کس کی علامت ہے؟ غیر مسلم کی. یہ مسلمان کی تو یہ علامت نہیں ہے. تو خیر انہوں نے کیا کیا, وہ دیکھتے رہے. پھر ان کے دل میں بات آئی کہ جو چیز جل جاتی ہے اس پہ بال نہیں آتا. ایسا ہوتا ہے نا, جو چیز جل جائے اس پہ بال نہیں, سکن کے اوپر. تو انہوں نے وہ گرم سلاخ پکڑ کے ایسے پھیر, کیسے؟ گرم سلاخ پکڑی اور ایسے پھیر دی. وہ مانگ بن گئی نا, آدھے بال ادھر اور آدھے بال ادھر. کیسی محبت تھی, سوچے کیسی محبت ہوگی. اور یہ اپنے اوپر ذرا لے کے دیکھیں. میں تو جب یہ واقعہ پڑھتی ہوں نا, میں اپنے اوپر لے لیتی ہوں, اپنے اوپر میں سوچتی ہوتی ہوں کیسی محبت تھی وہ. ایسی محبتیں ہم کرتے ہیں؟ ہم لوگوں سے ایسی محبتیں کرتے ہیں, لوگوں سے, نبی سے تو نہیں ہے. نبی سے تو نہیں, نبی سے ہو تو پھر سوچے ذرا, اللہ ہم سے کتنے راضی ہوں. اوپر سے بھی رحمت برسے, نیچے سے بھی کیا ہو, رحمت برسے. اگر ہم اس طرح کے ہوں, ہم تو ایسے ہے ہی نہیں, ہم تو ایسے. آج لڑکیاں لمبے بال پسند نہیں کرتی, شارٹ بال پسند کرتی ہیں, کٹنگ کرنا پسند کرتی ہیں. ہماری صحابیات نے تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا. ہماری صحابیات ایسے کرتی تھی. کہاں سنتیں پوری کرنی ہے, ہم تو نہیں کر رہی. ہم تو بال, میں اپنی ایک بات بتاتی ہوں, اور یہ واقعہ ہے نا سب ان بچیوں کو میں بتاتی ہوتی ہوں. جب میں چھوٹی تھی نا, جب میں حفظ کرتی تھی, بہت فیشن کرتی تھی, تو میرے نا یہ جو بال نہیں ہوتے آگے والے, یہ جو جس کو یہ پف بولتے ہیں, جب میرا یہاں آتا تھا نا, میں پھر کٹ کرتی تھی. جب یہاں بھی آتا تھا نا تو میں کٹ کر دیتی, اس کو یہاں پہ رکھتی تھی. اور مجھے بہت پسند تھے, اور میں ایسے رکھتی تھی. جب میں نے مدرسے جانا ہوتا تھا نا, تو میں ایسے وہ پکڑ کے نا یہاں پن لگا لیتی تھی کہ پیچھے رہے, آگے نہ ہے. ایک دن میں نکالنا بھول گئی, پن لگانا بھول گئی, اور وہ بال میں نے تھوڑے نہیں, میں نے اتنے زیادہ کٹنگ کیے ہوتے تھے. تو میں نے نا کان کے پیچھے تھے, میں نہا کر گئی, میں ایسے اپنا سبق سنا رہی, ایسے سبق سنائی جا رہی ہوں کر کے باجی کو, تو ایک دم سے نا وہ بال کہیں ایسے نکل آئے. تو باجی جان نے نا, وہ پینسل نہیں ہے ابھی میرے پاس, تو ایسے پینسل میں ایسے سنا رہی ہوں, اور باجی کیا کر رہی ہیں, باجی نے پینسل سے سارے بال میرے منہ پہ آ گئے. میں پھر بھی نہیں رک رہی, پھر بھی سنائی جا رہی. باجی کہتی ہے رک جاؤ, باجی کہتی ہے کیا ہے. اب میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی اس کو پیچھے کرنا, اتنی ہمت نہیں, ڈر اتنا لگ رہا تھا کہ باجی کیا کہیں گی, کیا کہیں گی. میں تو اتنی دیر چھپاتی رہی ہوں. اب میں اس کو میں نظر ہی نہ ملاؤں, ایسے تو بیٹھی ہوئی تھی. تو میں باجی کی نہیں دیں, میں نے کہا باجی کہتی یہ کیا ہے, میں نے کہا باجی پاف ہے. باجی کہتی یہ کیوں, میں چپ تھی. اب یہ بھی نہ کہہ پاؤں کہ مجھے اچھا لگتا ہے, یہ بھی نہ. خیر میں ایسے چپ تھی. باجی نے نا مجھے ایک بات کہی, باجی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے جو یہ ایسے کرتی ہے, کل یہاں پر سانپ لٹکیں گے. استغفر اللہ. میں نے ایسے باجی کو مجھے عذابوں کا پہلے کوئی پتہ نہیں تھا, سچی بات ہے. جب ہم نہیں پڑھتے, ہمیں کیا پتا ہوتا ہے, نہیں پتا تھا.
تو چھوٹی تھی تب تو میں حفظ کر رہی تھی، تو میں نے نا ایسے باجی کو دیکھا تو باجی نے کہا یہاں سانپ لٹکیں گے اگر کوئی، اور غرض تو وہی تھی نا خوبصورت لگوں، اسی لیے اور کس لیے نکالنا تھا. تو باجی نے کہا یہاں سانپ لٹکیں گے. میں اپنی باجی نے کہا سچ میں؟ باجی کہہ رہی باجی سچ بول رہی ہے، مجھے ڈرا رہی ہے. سچ بول رہی ہے کہ مجھے کیا کر رہی ہیں، ڈرا رہی ہیں. باجی نے کہا سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ کو کیوں ڈراؤں گی، یہاں سانپ لٹکیں گے اگر یہ آپ نے بے حیائی کے کاموں کے لیے وہ کی ہے. تو میں آگے سے نا ایسے باجی کو دیکھی، میں نے کہا باجی یہ وعدہ اب نہیں کبھی کروں گی. آج وہ دن آ گیا، میں نے کبھی پف نہیں نکالا، کبھی بھی نہیں، کہیں باہر ہوں یا اندر ہوں نہیں. یہ یاد رکھے، اس کو کبھی اس نیت سے بھی نہیں کاٹا. پھر باقی بالوں پہ تیل لگاتی، اس پہ زیادہ لگاتی ہے لمبا ہو جائے، اس پہ زیادہ کرتی تھی یہ کیا ہو جائے، یہ لمبا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ ملے ہی نہ بالوں میں اور میری پکڑ ہو جائے. تو یہ چیزیں کیا کرے، سوچے ان باتوں کو. ہم بھی بہت کام ایسے کرتے ہیں، ہم کوئی وہ نہیں ہے، ہم سب اس طرح کرتے ہیں. تو بہرحال اس نے کیا کہا تھا، جادوگروں نے لبادہ ایسا پہنا کہ اللہ نے ان کو کیا کر دیا، معاف کر دیا. اور کہا کہ تم ڈالو گے کہ ہم ڈالو. جب انہوں نے ڈالا تو وہ سارا اسدہا جو ہے نا وہ کھا گیا. فغلبوا، پس وہ غالب آ گئے اور وہ ہار گئے. تو قالو نے کہا ہم ایمان لے کر آتے ہیں رب العالمین پر، رب موسیٰ ہارون، رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر. قال فرعون نے کہا تم ایمان اس سے پہلے لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں، تم اس سے پہلے ایمان لے آئے میں تمہیں کیا دوں. اور بے شک تم نے اس پہلے مکر کیا تو میں تمہیں شہر سے نکال دوں گا، ان قریب تم جان لو گے. میں تمہارے ہاتھوں پاؤں کو خلاف سمت کاٹوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا. قالو نے کہا اب تو ہم اپنے رب کی طرف لوٹ آئے ہیں، اب نہیں لوٹ آئے ہیں. وما ننتقم منا، اور ہم انتقام لیں گے مگر جو ہم ایمان لے. کیا تم ہمارا انتقام اس لیے لیا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لیں گے. ربنا افرغ علینا صبرا، انہوں نے کیا دعا کی تھی، یا اللہ جب یہ ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹے نا، آپ ہم پر صبر اڈیل دینا، صبر کو ڈال دینا ہم پر. وتوفنا مسلمین، ہمیں اس حال میں موت آئے کہ ہم کیا ہوں. دیکھو اتنا بڑا کام کیا، ہم نبی کو سجدہ بھی کر دیا، ایمان بھی لے، غرور آنا چاہیے تھا نا، آنا چاہیے تھا نا، لیکن کیا کیا کہا اس حال میں یا اللہ مارنا کہ ہم کیا ہوں. اب ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا کام کرتے اتنا غرور کرتے، تھوڑے سے کپڑے پہن لیتے ایسے دکھاتے پھرتے سب کو، تھوڑے سے کیا کرتے ہیں ایسے دکھاتے پھرتے ہیں. وقال الملأ من قومی، اور قوم کے سرداروں نے کہا فرعون سے اتذر موسیٰ، کیا آپ نے چھوڑا موسیٰ کو کہ وہ زمین میں فساد کرے اور اس کے معبود کو. قال کہا ان قریب میں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دوں گا، اور بے شک ان کو پوری طرح میں غلبہ نہیں لینے دوں گا. قال موسیٰ، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی مدد کرو، صبر کرو، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے زمین، اس کا تم کو وارث بنائے گا، اور ہم متقین کو ہم اچھا انجام دیں گے. قالوا، انہوں نے کہا اوذینا من قبل، ہمیں اس سے پہلے تکلیفیں پہنچی ہیں اور بے شک ہمارے پاس نشانیاں بھی آئیں. قد عصا ربکم، شاید کہ تمہارا رب ان یہلک، ہلاک کر دے تمہارے دشمنوں کو اور تم کو خلیفہ بنا دے زمین میں، بس تم دیکھو کیسے تم عمل کرتے ہو. وَلَقَدْ، البتہ تحقیق ہم نے پکڑ لیا آل فرعون کو بالسنین، قحط کے ساتھ، اور مالوں کو کم کر دیا. اب فرعون جو تھا نا اس کے بعد، یعنی یہ جب واقعہ ہو گیا نا، بڑا وہ کرتا تھا، تکلیف دیتا تھا لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قحط کا عذاب بھیجا. قحط کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فقر و فاقہ، بھوک کا عذاب اس پہ بھیج دیا، زمین کی پیداوار کو کم کر دیا، زمین پیداوار نہیں اگا رہی تھی. تو کتنا مشکل ہو جاتا اگر ایسا ہو، کھانا پینا نہ ہو تو کتنا مشکل ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. قالوں نے کہا جو لے کر آ جاتے ہیں نا نیکی تو وہ ہمارے لیے ہے، وہ اگر وہ برائی کرتا ہے تو یہ تو، اور وہ کہتے ہیں یہ موسیٰ اور اس کی قوم کی وجہ سے ہم پر نحوست پڑی. اللہ نے فرمایا نحوست تمہارے عملوں کی وجہ سے ہے. وقالوا، وہ کہنے لگے جب کبھی کوئی نشانی ہمارے پاس آئے گی ہم اس کے ذریعے مذاق اڑاتے تھے اور ہم ایمان لے کر نہیں آئیں گے. فارسلنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان کا عذاب بھیجا. کس کا؟ ان کے اندر چیچک کی بیماری شروع ہو گئی تھی. چیچک تو سمجھتے ہیں نا، چیچک کی کیا ہو گئی تھی، اور ایسی بیماری پڑتی تھی کہ پورے جسم پہ پڑ جاتی تھی اور وہ مر جاتے تھے. یہ اس کے بعد ان پر کیا آیا عذاب، والجراد، اور ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب آیا. کس کا عذاب؟ اندر ٹڈی، باہر ٹڈی، سڑک پہ ٹڈیاں، ہر جگہ پہ ٹڈیاں ہی ٹڈیاں. یہ کوئی کم عذاب ہے کہ کیڑے پڑ جائیں؟ تو یہ ان کو عذاب آیا. والقملا، اور گھن کا کیڑا. گھن کا کیڑا اسے کہتے ہیں جو سیونک نہیں بنا دیتا لکڑی کے اندر، لکڑی کو کھوکھلا کر دیتے نا، وہ ایک کیڑا ہوتا ہے دیمک کا. اور اسی طرح آٹے میں بھی سسری ہوتی ہے، وہ والا کیڑا. ان کیڑوں کا، اور بعض جگہ پر آتا ہے جوئیں، یہ جو سر کی جوئیں نا، یہ ان کے اوپر چھوڑ دی تھی.
ان کے کپڑوں پہ جوئیں، بالوں میں جوئیں، جسم پہ جوئیں، منہ پہ جوئیں، ہر چیز پر کیا ہوتی تھی؟ کیڑے ہوتے تھے. یہ عذاب. اس کے بعد بس دفاع، مینڈک کا عذاب. یہ کھانا بھی کھاتے تھے تو مینڈک ہو جاتا، پکاتے تھے تو ہر چیز میں کیا تھا؟ مینڈک کا عذاب. اس کے بعد وہ دم خون کا، پانی بھی خون بن جاتا تھا، کھانا بھی خون بن جاتا تھا. آیات مفصلات، کھلی کھلی نشانیاں ہیں. انہوں نے تکبر کیا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے جینا تنگ کر دیا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جو اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں، میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں. لوگ یہ بھی باتیں کہتے ہیں کیا کرے، جینا مشکل ہو گیا. کیا کہتے ہیں؟ جینا مشکل ہو گیا. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزَ، اور ان کے اوپر عذاب واقع ہوتا تھا، وہ کہتے تھے اے موسیٰ ہمارے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا تو کریں، اگر آپ ہم سے یہ چیز ہٹا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. آپ دعا کریں ہم پر، اگر یہ چیز ہٹ جائے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ، اور ہم بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو. اور اگر ان سے ہم ہٹا بھی دیتے تو پھر بھی وہ وہی بد شکلی کرتے. ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا. ہماری آیات کو وہ جھٹلاتے تھے، ہم سے وہ غافل تھے. ہم نے ان کی ہی قوم کی زمین کو کسی اور کو وارث بنا دیا. اور وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ، آپ کے رب نے اپنے کلمات کو پورا کر دیا بنی اسرائیل پر جو انہوں نے صبر کیا. وَدَمَّرْنَا مَا صَنَعَ فِرْعَوْنُ، اور جو فرعون نے کیا وہ سب کچھ ختم کر دیا. وَمَا كَانُوا يَشْعُرُونَ، اور ان کی اونچی اونچی مہارتوں کو ہم نے ختم کر دیا. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کو دریا پار کروا دیا. فَآتُوا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ، پھر وہ بتوں کو عبادت، وہ پھر بعد کو آپ کو بتایا تھا نا، بچڑے کو معبود بنا کر بیٹھ گئے تھے. قالوا، انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے کوئی معبود ہو جس طرح کہ ان کا کوئی معبود ہے. بے شک موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جاہل قوم ہو. ان هؤلاء متبر ما هم فيه باطل، اور بے شک یہ لوگ شغل میں تباہ ہونے والے ہیں جو وہ کرتے ہیں. کہ اللہ کے علاوہ تم کوئی معبود ڈھونڈتے ہو، بے شک تمہیں اللہ نے فضیلت دی جہان والوں پر. جب تمہیں بچایا آل فرعون سے، تمہیں برا عذاب پہنچاتا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. وَإِذْ وَعَدْنَا، جب ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا جو ہے نا وعدہ لیا، اور ان کے بھائی کو پیچھے خلیفہ بنایا، لیکن وہ اتباع کرنے والے نہیں تھے. اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک وقت کو مقرر کیا، وہ اپنے رب سے کلام کرتے تھے. اور انہوں نے کہا میرے رب مجھے مہلت دے دیجیے. کہا اگر آپ نہیں دیکھ سکتے، اور کہا چلو دیکھ لو اگر اس پہاڑ کے اندر. موسیٰ نے نا اپنے رب سے بات کرتے تھے نا. آپ کو پتا جب بندہ کسی سے بات کرتے ہو تو دیکھنے کو بڑا دل کرتا ہے. پھر بندہ آواز ہی صرف سنتا ہو تو وہ کہتا ہے آواز میں اتنا سرور ہے تو دیکھنے میں کتنا سرور ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام آواز سنتے تھے نا تو کہا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے کہا آپ مجھے، انہوں نے کہا نہیں میں دیکھ لوں گا، میں دیکھ لوں گا، میں ایسے کر لوں گا. اللہ نے کہا نہیں نا، نہیں دیکھ سکتے. کہا چلو ٹھیک ہے دیکھ لینا. ایسا کرتے ہیں، اس پہاڑ ہے نا، یہ پہاڑ میں اس کے اوپر اپنی تھوڑا سا نور ڈالتا ہوں. اگر تو یہ پہاڑ میرا نور برداشت کر گیا تو تم بھی دیکھ لینا مجھے. کہا چلو ٹھیک ہو گیا. تو ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل تھوڑی سی تجلی اپنی دکھائی تو پہاڑ تو سرما بن گیا. پہاڑ کیا بن گیا؟ اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام اتنی سی ہی کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے. تو پھر اللہ نے کیا، وہ جب اٹھے تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے. اپنی حیثیت سے اوپر چیز مانگ لی نا، مجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے. بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. دیکھیں گے نا جب جنت میں جائیں گے. وہ ہم نے پڑھی ہے نا روایت، کیا پڑھی ہے؟ جنتیوں کو اللہ جمعے والے دن اپنا دیدار کروایا کریں گے. خود سورہ رحمان سنایا کریں گے خود. اور یہ سنیں گے وہ جو گانے نہیں سنتے تھے. یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ کی آواز کو کون سنیں گے؟ جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے. اور جو گانے سنتے تھے، کانوں کو تسکین دیتے تھے، وہ اللہ کی تلاوت کی آواز نہیں سن پائیں گے. تو سوچیں، سننے ہیں گانے ہم نے، سوچے ذرا، توبہ کر لیں. توبہ آج سے ہی توبہ کر لیں، پکی سچی توبہ کر لیں. تو بہرحال تو مقصد یہ ہے کہ دنیا کی جو آنکھ ہے نا، اس کے اندر جو نا طاقت نہیں ہے. ابھی دیکھیں ہم اوپر جاتے ہیں دھوپ میں بیٹھتے ہیں، جب ہم نیچے آتے ہیں اندھیرا اندھیرا لگتے ہیں نا، ایسا محسوس ہوتا ہے اندھیرا ہے، کیونکہ ہماری آنکھ ہے نا یہ کمزور ہے. یہ دنیا کی آنکھ ہے، یہ کمزور ہے. کل جنتی کی آنکھ کو اللہ طاقت دیں گے، ان کی آنکھ میں بڑی پاور ہوگی. پھر اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، اور پھر انشاءاللہ جنتی بھی دیدار کریں گے. اللہ ہمیں جنتیوں کی صف میں بٹھا دے. بہرحال پھر اللہ نے ان کے اوپر تجلی کی. موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گیا. جب افاقہ ہوا قال سبحانک، اللہ آپ پاک ہے. تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، میں پہلا مومن ہوں، میں توبہ کرتا ہوں جو میں نے کہہ دیا.
کہا ہے موسیٰ بے شک میں نے آپ کو چنا لوگوں پر اپنی رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے. موسیٰ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلیم اللہ. کیا کہا جاتا ہے؟ کلیم اللہ. کہا جاتا ہے نا کیونکہ یہ اللہ سے کلام کرتے تھے. اور فخذ آپ پکڑے میری نشانیوں کو اور شکر کرنے والے بن جائے. انہوں نے تختیوں کو پکڑا, نصیحت کو پکڑا, اپنی قوم میں واپس آئے اور دیکھا وہ فاسقین میں سے ہو گئے تھے. ان قریب ہم نے اپنی آیات کو پھیر دیا. وہ لوگ تکبر کرنے لگے بعد میں بغیر حق کے, اور وہ دیکھتے تھے نشانیوں کو لیکن ایمان لے کر نہیں آتے تھے, اور وہ دیکھتے تھے بھلائیوں کو لیکن وہ رستہ نہیں کرتے تھے. وہ دیکھتے تھے رستے کو لیکن وہ بغاوت کی طرف جاتے تھے, اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, وہ اس سے غافل تھے. اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہماری آیات کو, آخرت زدونا نہیں ہوگا بدلہ مگر اسی کا جو انہوں نے کمایا. چلے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.